وہ لوگ ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے کھڑے تھے. ہلکی ہوا چل رہی تھی جس سے اس لڑکی کے سلکی بال اس کے چہرے کو بار بار چھو رہے تھے جو سامنے کھڑے مرد کے کندھے تک آ رہی تھی. لڑکی کچھ ناراض سی بجھی سے لگ رہی تھی. پھر قریب جا کر جو وہ کہنے لگا سنائی دیا. میری خواب کا تمہاری دیدار کی تمنا کتنے عرصے سے کر رہی ہے، تمہیں شاید اندازہ بھی نہیں ہے. کیا خوبصورت الفاظ کا چناؤ وہ کر رہا تھا. ہر خیال، ہر وہ لمحہ جب تم میری سوچ میں آئی، میں نے اس چار دیواری کو گواہ بنا کر جیا ہے. دور سے جو کچھ لگ رہا تھا دیکھنے والوں کو اصل خفیہ طور پر اس کا متصادم نکلا تھا. سامنے کھڑی لڑکی نے جو سنا اس کو لگا جیسے اس کے اندر کوئی نرم سی ردم بجنے لگی ہو، کوئی میٹھی سی دھن جو دل کو بہلا بھی رہی تھی اور ڈرا بھی رہی تھی. مجھے اس طرح کی باتیں نہیں پسند. وہ خود کو سنبھالنے لگی. پریوش، اس کا نام کتنا دلکش تھا. نہ پکارے مجھے، اپنے نام سے بھی مجھے نفرت ہونے لگتی ہے. اس کے الفاظ کے ساتھ لہجہ بھی کاٹدار تھا. مسز غضنفر خالد، مکمل دعویٰ. یہ رشتہ بھی صرف کاغذی ہے، اس لیے میری شناخت یہ بھی نہیں ہے. پریوش جانا. وہ کچھ دیر وقفہ کرنے لگا. تمہیں اپنی صبح و شام بنانے کے لیے اگر مجھے تھوڑی سختی بھی کرنی پڑی تو مجھے منظور ہے، بعد میں منا لیں گے. الفاظ کی شدت اتنی تھی کہ اس بار اس کے گال دہکنے لگے تھے. واہ کیا منظر تھا، اور اس کے دل نے چاہا وقت رک جائے اور اس لڑکی کو وہ ہمیشہ دیکھتا رہے. آپ ناٹک کر رہے ہیں نا؟ مجھے یقین نہیں ہو رہا. زندگی میں ترسی ہوئی ایک مضبوط لڑکی، مگر اس کی آواز اس وقت ٹوٹنے لگی. میری آنکھوں میں تمہیں کہیں جھوٹ دکھائی دیتا ہے؟ میں صبر کر سکتا ہوں، وقت خود تمہیں غضنفر خالد کی چاہت کا یقین دلائے گا. وہ زبردستی کر سکتا تھا، اختیار حاصل تھا اسے، مگر کر نہیں پایا کیونکہ سامنے کھڑی لڑکی اس کے دل کا نرم گوشہ تھی جسے وہ خود بھی نہیں چھونا چاہتا تھا. میں لائبریری میں کسی لڑکے سے ملنے نہیں گئی تھی، وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی. فرحان کسی لڑکی کو پسند کرتا تھا. میں اسے اس سے ملوانے کے لیے گئی تھی. پہلی بار پریوش کسی کو صفائی دے رہی تھی. میں یہ جانتا ہوں. سامنے کھڑے شخص کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی. مگر تم نے کہہ کر میرا مان بڑھا دیا. وہ ایک قدم مزید قریب ہوا. اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرنے لگا جسے اس کے شوہر نے زمین پر میلا ہونے سے پہلے اپنی ہتھیلی میں قید کر لیا تھا. یقین کرو پیاری لڑکی کے معجزے ہوتے ہیں، اور یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ پریوش غضنفر کی ہو گئی ہے. اس نے دھیمی آواز میں کہا. آپ سیاستدان لوگ باتوں سے کھیلنا خوب جانتے ہیں. اس نے آنکھ اٹھا کر جواب مانگا. ہم عمل بھی کر کے دکھاتے ہیں. اس نے چیلنجنگ انداز میں اپنے آئیبرو کو جھکایا تھا. کیا مطلب؟ اس کے لبوں پر پراسرار مسکراہٹ آئی. تمہاری ماما تمہارے سسرال میں تمہارا انتظار کر رہی ہیں. سانس رکی. ماما؟ وہ بغیر آواز اپنی ماں کو پکارنے لگی. کیا ابھی بھی میرے ساتھ تم رخصت ہو کر نہیں جاؤ گی؟ اور پھر وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی. اگر میرے ساتھ اپنے ڈپلومیٹک انداز اپنانے کی کوشش کی غضنفر خالد، اس نے انگلی اٹھائی، تو یاد رکھیں میں پریوش ہوں، چڑیل کبھی بھی بن سکتی ہوں. شوہر نامدار نے اپنی دھیمی مگر خطرناک مسکراہٹ دکھائی تھی. غضنفر خالد، برتبہ تمہارا شوہر. وہ جھک کر آہستہ سے بولا. اسی چڑیل پر تو فدا ہو گئے ہیں. جو بھی تھا اس بندے کا ذوق کے کلام انتہا کی خوبصورتی رکھتا تھا. جی ناظرین، آپ کو ایک اور تازہ ترین اور نیشنل خبروں کی سرخیوں میں اپنی جھلک دکھلاتے ہوئی کینڈل لائٹ یونیورسٹی آف اسلام آباد کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں. یہ یونیورسٹی اپنے اعلیٰ تعلیمی ریکارڈ کی وجہ سے پاکستان میں خاصی معتبر سمجھی جاتی ہے، مگر بدقسمتی سے مسلسل یہ چوتھا کیس سامنے آیا ہے کہ معزز گھرانوں کی لڑکیاں پڑھنے کے نام پر گھر سے نکل کر کورٹ میرجز کر رہی ہیں، جو مذہبی طور پر تو بالکل جائز ہے، مگر ہماری معاشرتی اقدار اور روایات قطعی طور پر اس کی اجازت نہیں دیتی. مختلف اسلامی اسکالرز نے طلباء کے اس اقدام پر ادارے کے غیر مہذب ماحول کو نشانہ بنایا ہے. بہت سے والدین نے اپنے بچوں کا تعلیمی سلسلہ مکمل طور پر بند کر دیا ہے، جس کے باعث آج کل تقریباً ہر نیوز چینل پر یہی بحث چھڑی ہوئی ہے. ہمارے ساتھ رہیے وقتی اپڈیٹس کے لیے اور دیکھتے ہیں کہ کینڈل یونیورسٹی کے وائس چانسلر کیا فیصلہ لیتے ہیں، یا اپنی ریپوٹیشن کو بحال کرنے کے لیے وہ میڈیا کو کیا جواب نامہ پیش کرتے ہیں. اسکرین میوٹ ہو گئی تھی. پروفیسر سنا آپ نے یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے آپ کو اس یونیورسٹی کی ریپوٹیشن کی ذمہ داری دی تھی. یہ منظر کانفرنس ہال کا تھا. بڑی میز کے ارد گرد یونیورسٹی کے تمام لیکچررز اور ممبرز وائس چانسلر کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. سر، میں نے اپنی پوری کوشش کر دی ہے. کلاسز میں لڑکیوں اور لڑکوں کی قطاریں علیحدہ کر دی ہیں. گروپس بھی لڑکوں اور لڑکیوں کے الگ الگ بنائے گئے ہیں. باقاعدہ ہر کلاس میں اپنے لوگ بھی چھوڑ دیے ہیں تاکہ اگر کوئی بات آگے بڑھنے لگے تو وہ پہلے ہی ہمیں اطلاع دے دیں. تو پھر کیسے ہماری یونیورسٹی کا یہ چوتھا شائننگ کپل بن گیا؟ وائس چانسلر کا چہرہ مزید سخت ہو گیا تھا. دیکھیں گائز، وہ میز پر انگلیاں مارتے ہوئے بولتا رہا. میرا بیٹا اس مہینے کے آخر میں الیکشن لڑ رہا ہے. میں اپنا نام ان کنٹروورشل اسلامی اسکالرز کے فتووں اور دن بدن سامنے آتے ہوئے لڑکا لڑکی کے کورٹ میرج سکینڈلز کے ساتھ جوڑنے کا رسک افورڈ نہیں کر سکتا. اس نے گہری سانس لی. سادی سی بات ہے، جو بھی کرے، مگر ہر لڑکا اور لڑکی مجھے یونیورسٹی ٹائمنگز میں میرے کیمپس کے اندر 6 فٹ کے فاصلے پر نظر آنے چاہیے. اس نے فائل بند کرتے ہوئے کہا. میں نے ہر ایک کو ان کے ڈپارٹمنٹس کی ذمہ داری ای میل کر دی ہے. میک شیور کہ مجھے 5واں کوئی ریڈ فلیگ بنتا ہوا سننے کو نہ ملے.
الو کے پٹھے، میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، مجھ سے ملو جہاں پر بھی ہو۔ اس نے وائس نوٹ سینڈ کر دیا تھا۔ پری، اگر پروفیسر نے تمہیں دیکھ لیا تو تم پر -50 کا دھبا لگ جائے گا۔ میرے تو ویسے بھی اس کے پیپر میں 50 مارکس آتے بھی نہیں ہیں، -50 لگے تو پاپا نے مجھے اپنے سلو پر بھتیجے سے بیاہ دینا ہے۔ زبان تو وہ پہلے ہی دے چکی ہیں۔ تو پھر کیوں غلط حرکتیں کرتی ہو؟ اسٹرکٹلی آرڈر ہے کہ یونیورسٹی ٹائمنگز میں کوئی بھی لڑکا لڑکی نہ مل سکتا ہے نہ بات کر سکتا ہے۔ تم باہر بھی تو مل سکتی ہو، اپنے ساتھ تو مجھے بھی مروا دو گی۔ اوہ پاک عورت، میرا کوئی شوق نہیں ہے۔ کل سے رمضان شروع ہو رہا ہے اور ایگزامز بھی۔ پہلا پیپر اکنامکس کا ہے۔ میرا اپنا سر دکھانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اس لیے فرحان سے صرف نوٹس لے رہی ہیں، اس کے اچھے ہوتے ہیں تو تم مجھ سے لے لو۔ نہیں بہن، شکریہ، مجھے اس سے دوسرا کام بھی ہے۔ پری، تمہارے دماغ میں کیا کیچڑ پک رہا ہے؟ تمہارے یہ انداز میں جانتی ہوں۔ واہ واہ، تم تو بڑی پکی دوست نکلی۔ وہ اس کے کندھے پر کوہنی رکھنے لگی۔ نہیں بتاؤ گے مجھے؟ یار کچھ پٹاخے پھوڑنے ہیں۔ سنا ہے اوزی کی کیمپیننگ کل سے شروع ہو رہی ہے۔ ذرا امیجن کرو، وہ شرارتی انداز میں بولی۔ وہ تیکھا کریلا جب سٹیج پر کھڑا خطاب کرے گا اور نیچے ہجوم میں ایک لڑکا لڑکی داستانے سے سپنوں کو سانس دیتے ہوئے کھڑے ہوں گے اور اسے ڈیمانڈ کریں گے کہ وہ ہم دونوں کو دو روح ایک جان کر دی۔ ایک نیا کپل ہمارے یونی کا ٹرینڈنگ ہیش ٹیگ سے بنے گا۔ یہ سب لائیو ریکارڈ ہوگا۔ ہائے ہائے کتنا مزہ آئے گا۔ وہ منہ کے شرارتی زاویہ بنانے لگی۔ اوئے شیطان کی بہن، روزی اپنے کندھے سے اس کا ہاتھ جھٹکنے لگی۔ کیا بگاڑا ہے اوزی نے تمہارا؟ بیچارے کو میڈیا کے سامنے کیوں پھنسا رہی ہو؟ اور تمہیں اس سے کیا ملے گا؟ سکون ملے گا۔ نفرت ہے مجھے ان سیاستدانوں سے۔ اگر میرے ماں کا بھائی ایک عام انسان ہوتا، یہ بڑے بڑے دعوے کرنے والا سیاستدان نہ ہوتا، صرف اپنے بھائی ہونے کا وعدہ نبھاتا، تو میری ماں میرے باپ جیسے شخص سے شادی نہ کرتی۔ پر یار میں سمجھ سکتی ہوں، مگر ہم اپنے ذاتی مسائل سے کسی دوسرے انسان کی زندگی اجیرہ نہیں کر سکتے۔ ہم انتقام نہیں لے سکتے ہر کسی سے، کیونکہ ہر کوئی ہماری نفرت کا حقدار نہیں ہوتا۔ جو راستہ ہم نے ٹھوکر کھا کر طے کیا ہو، ضروری نہیں ہر گزرنے والا اسی کا ذمہ دار ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اوزی ایک اچھا پالیٹیشین ہو۔ معجزے بھی تو ہوتے ہیں۔ ہوا ہے نا ایک معجزہ، دعا کی تھی میں نے کہ خدا مجھے میرے باپ کا چہرہ دوبارہ نہ دکھائے، اور دوسرے دن میرے باپ کے بھتیجے سے میری رسی باندھ دی گئی۔ وہ تلخ سی ہنسی۔ میری جان پلیز یہ موڈ ٹھیک کرو، پٹاخے پھوڑنے ہیں، سین کریٹ کرنا ہے۔ جب اوزی اسٹیج پر بڑی بڑی پھینکے جائے گا، میں تمہارا فل سپورٹ سسٹم ہوں، مگر یہ آنسوؤں سے بھری آنکھیں نہیں دیکھی جاتی مجھ سے۔ روئیں میرے دشمن، میں کیوں روؤں؟ وہ ایک بار پھر ہنسی۔ آنسو چھپانے کی ناکام کوشش تھی۔ ہمیشہ کی طرح روزی خاموشی سے کے سوا کچھ نہیں کر پائی تھی۔ آ گیا ہے، پر یہ اشارے کیوں کر رہا ہے؟ اس نے سامنے دیکھا تھا۔ کون؟ پری نے اس کی جانب دیکھا۔ فرحان، اور کون؟ ہاں ہاں، تم دونوں ایک ہی تالی کے کھائے ہوئے ہو۔ تمہاری طرح وہ بھی ڈر رہا ہوگا -50 سے۔ اس کی طرف بڑھنے لگی۔ مت آؤ میرے پاس، فرحان آواز نیچے کرتے ہوئے منع کر رہا تھا۔ کیوں؟ کرنٹ پاس ہوتا ہے میرے قریب آنے سے۔ کیوں بلایا؟ مجھے تمہارے نوٹس چاہئیں۔ یہ بات میسج پر بھی ہو سکتی تھی۔ تم اپنا بندوبست کرو، مجھے اپنا فوٹو کاپی دے دو اور ایک سسی پونوں کو تیار کر دو، کل اوزی کی کیمپین شروع ہو رہی ہے۔ اس نے ایک آنکھ بلنک کر دی۔ یہ لو نوٹس اور دفع ہو جاؤ، میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والا۔ اس نے بیگ سے صفحوں کا ایک پلندہ نکال کر اس کے ہاتھ پر پٹک دیا۔ پری نے بھویں اچکائیں۔ تو تم چاہتے ہو کہ میں غضنفر خالد کو یہ بتا دوں کہ اس کے سائبر ٹرک کا بیڑا غرق کرنے والے تم ہو، کیونکہ تمہاری محبوبہ اس کے پیچھے دم ہلاتی رہتی ہے؟ پری، او جیلس بیبی، وہ مڑنے لگی۔ چلو میں رشوت لے دے کر اپنا کام کروا لوں گی، تمہاری تو خیر نہیں رہنے والی۔ اے میری ماں، رک تو ذرا، وہ اس کے سامنے آ گیا۔ یہ بتاؤ تم یہ ڈرامہ کیوں کرنا چاہتی ہو؟ یو ہیو نو رائٹ ٹو آسک دس کوشچن۔ انداز سرد ہو گیا تھا۔ تم نا، نو، اور کوئی گولہ باری میں تمہاری منہ سے نہیں سنوں گی، فرحان دا گریٹ، ورنہ مجھے بھی پریوش کہتے ہیں اور میں چڑیل بھی بن سکتی ہوں۔ فرحان کا چسکےدار جواب اس کے جگر پر مچلتا رہ گیا تھا، کیونکہ دھمکی سامنے والی ہستی سے ایسی ملی تھی۔ وہ ٹیرس پر کھڑا نیچے گارڈن کو دیکھ رہا تھا۔ خوبصورت نارنجی تازہ پھولوں پر ایک گلابی نازک سے تتلی اپنے پر ہلاتے ہوئے منڈلا رہی تھی۔ اس منظر نے اسے کسی کے ہلتے ہوئے گلابی لب یاد دلا دیے تھے، جنہیں وہ 2 سال سے اپنی آنکھوں میں محفوظ کیے بیٹھا تھا۔ وہ رخسار پر نارنجی پھول بالکل اس کے چہرے کی صبح کی طرح روشن اور آنکھوں کو معطر کرنے والی تشبیہ لگ رہی تھی۔ اس کے ہونٹ ہمیشہ کی طرح اسے یاد کرتے ہوئے پھیل گئے تھے۔ وہ ایک خوبرو جوان لگ رہا تھا جس کی ہلکی سی داڑھی اس کے چہرے کو وقار بخش رہی تھی۔ تمہیں اتنی بھی نفرت نہیں ہونی چاہیے تھی میرے جیسے لوگوں سے، وہ خود سے گویا ہوا۔ محبت پیچھے رہ جانے والوں کا نام نہیں۔ انداز سے ایک آواز ابھری۔ محبت میں محبوب کی مرضی اولین ہوتی ہے، جواب ملا تھا۔ 2 سال گمنام رہ کر کیا ملا؟ دلیل سامنے آئی تھی اور اس کے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ اس کے لب سل گئے تھے۔ ہوا کا ایک جھونکا آیا اور تتلی ایک لمحے کے لیے نارنجی پھول سے اڑ کر فضا میں ہلکی سی ڈولنے لگی۔ اس کی نظریں اس کے پیچھے اٹھ گئیں۔ بد قسمت پر چھوڑ دینے کا نام نہیں، نہ تماشا دیکھنے کا۔ قسمت کا پہیہ تم نے خود گھمانا ہے، ورنہ پوری زندگی صرف تماشائی بنے رہ جاؤ گے۔ دل اب بغاوت پر اتر آیا تھا۔
میں کیا کروں، میں خود غرض نہیں بن سکتا۔ اس نے گہری سانس لی۔ تمہارا یہی دماغ تو سیاسی میزوں پر اور لوگوں کے ووٹ اپنے نام کرنے میں خوب چلتا ہے، تو پھر ایک لڑکی کے دل کا پتہ کیوں نہیں بدلوا سکتے؟ یہ سوال اس کے اندر کہیں گہرائی میں جا کر لگا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ 2 سال کی خاموشی، 2 سال کا انتظار، 2 سال کا فاصلہ۔ اس نے پھر سے آنکھیں کھولی۔ تتلی اب بھی اسے پھول کے گرد منڈلا رہی تھی، جیسے وہ کسی ایک جگہ سے بندھی ہو مگر آزادی سے۔ اس کے ہونٹوں پر آہستہ آہستہ ایک مضبوط مسکراہٹ ابھری۔ شاید اب کھیل شروع کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے آہستہ سے سانس خارج کی اور اس کے ساتھ ہی خون میں جوش کے ایک نئے انداز سے دوڑ گیا۔ دل کے دربار میں تخت پر بیٹھے سلطان دل نے آنکھیں کھول دی تھیں، کیونکہ اب محبت خاموش نہیں رہے گی۔ اب قسمت کا پہیہ خود گھومے گا، اور کہیں نہ کہیں اس گلابی تتلی کو آخرکار اسی ہاتھ پر آ کر بیٹھنا تھا۔ اب ایک نئی داستان رقم ہونے کی ابتدا شروع ہو گئی تھی۔ یہ پروفیسر آج کلاس میں اتنے خاموش کیوں ہیں؟ پیپر کیوں سٹارٹ نہیں کر رہے؟ لگتا ہے وہ پہلا روزہ لگ رہا ہے بیچارے کو۔ پری، کبھی تو سیدھی بات کر لیا کرو۔ میرا منہ تمہاری ریل گاڑی کی پٹڑی پر زگ زیگ انداز میں موشن پر چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ وہ اسے گھورنے لگی۔ اسٹاپ ٹاکنگ گائز، پروفیسر کی آواز نے دونوں کو ٹوک دیا تھا۔ چلو ارمان پوری ہو گئی، تم نہیں سدھرو گی۔ ہوں ہی نہ جاؤں۔ وہ ایک دوسرے کو اندر ہی اندر مسکراہٹ پاس کر کے سامنے دیکھنے لگے۔ جن جن رول نمبرز کو میں پکاروں وہ اپنی جگہ کھڑے ہو جائیں۔ روزی، کیا ہو رہا ہے؟ رول نمبر 38، پروفیسر کی آواز ابھری۔ لڑکوں کی قطار میں دائیں طرف ایک لڑکا کھڑا ہو گیا۔ رول نمبر 16، لڑکیوں کی قطار میں آخری بینچ پر بیٹھی ایک لڑکی کھڑی ہوئی۔ پری نے اس کو دیکھا۔ کیا جو میں سوچ رہی ہوں وہی تم بھی؟ روزی نے خاموشی سے ایک آئی اسٹیئر پاس کر دیا۔ رول نمبر 8، فرحان کو اٹھنا ہی تھا جس نے سر نیچے کر لیا تھا کہ وہ چھپ جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ رول نمبر 1، یہ پری تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھا دیا تھا۔ مس پری، کہ آپ کو اٹھانے کے لیے دعوت نامہ دینا پڑے گا۔ اور تبھی وہ کندھے گراتے ہوئی اٹھ گئی تھی۔ آپ سب کی تصویریں گروپس میں شیئر ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ اپنے میٹس کے پیپر شروع کریں، میں آپ کو پہلے سے خبردار کر دوں کہ میں نے -50 اپنے سبجیکٹ میں آپ لوگوں کے لگا دیے ہیں، اس لیے آج اپنا وقت ضائع نہ کریں اور گھر جا کر کل کے پیپر کی تیاری کریں۔ سب نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ یہ ان کا لاسٹ ایئر چل رہا تھا اور یہ مارکس کلیش وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ ایکسکیوز می سر، پر آپ اپنے بیس لیس رولز اینڈ ریگولیشن سے ہمارے مارکس ہم سے نہیں کاٹ سکتے۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ پری بولنے لگی تھی۔ یہ وائس چانسلر کے آرڈرز ہیں اور آپ سب کو فالو کرنے پڑیں گے۔ نتائج سے آپ آگاہ تھے، اس لیے کسی بھی شکایت کا حق بنتا نہیں ہے، یعنی کہ کوئی رعایت نہیں چلے گی۔ ایسے کیسے بنتا نہیں ہے؟ میں خود وی سی سے بات کرنے جا رہی ہوں۔ وہ اپنا پیپر بورڈ زور سے چیئر کے ہینڈل پر رکھتی ہوئی کھڑی ہو گئی تھی۔ مس پریوش، اگر آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ کل سے یونیورسٹی آنا چھوڑ دیں، مگر خلاف ورزی کے خلاف اسٹرکٹ ایکشن لیا جائے گا۔ مجھے خود بات کرنی ہے سر یاسر سے۔ گائز، اگر آپ اپنے -50 پر خوش ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ آپ لوگوں کی نیتوں میں کھوٹ تھی تو بیٹھے رہیے یا میرا ساتھ دے کر چلیں، کیونکہ ہم یہاں پڑھنے آتے ہیں، نہ کہ ہم پر اپنے اصولوں کی پختگی آزمائی جائے۔ وہ کلاس روم کا دروازہ کھولتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ ہچکچاتے ہوئے فرحان بھی اس کے پیچھے گیا اور اس کے بعد باقی 2 اسٹوڈنٹس بھی۔ سر، میں آپ سے کمپلین کرنے آئی ہوں۔ کچھ دیر بعد پریوش تیز قدموں سے وائس چانسلر کے آفس میں داخل ہوئی تھی۔ ابھی اس کے پیچھے فرحان اور باقی 2 اسٹوڈنٹس بھی کھڑے ہو گئے تھے، مگر اس کی نظر کمرے میں موجود ایک اور شخص پر پڑی تھی۔ وہ سائڈ چیئر پر بیٹھا ہوا تھا، لمبا قد، سیدھی کمر اور نظریں ایسی جیسے سامنے والے کو پوری طرح پڑھ رہی ہوں۔ کیسی کمپلین اور کس کے خلاف؟ پری نے اسے دیکھ کر ہلکا سا منہ چڑھایا اور اپنی توجہ واپس وائس چانسلر پر مرکوز کر دی۔ پروفیسر پرویز کے خلاف۔ انہوں نے ہمیں اپنے سبجیکٹ میں بغیر پیپر دیے فیل کر دیا ہے۔ اوہ آئی سی۔ وائس چانسلر نے ہاتھ میز پر رکھا۔ بٹ اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ پری کے چہرے پر واضح ناگواری آ گئی۔ سر، میں صرف نوٹس لینے گئی تھی، میرا اور کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ تو آپ یونیورسٹی کے بعد بھی لے سکتی تھیں۔ پری کے ہونٹوں پر ایک خطرناک زاویہ بن گیا۔ ہو تو یہ بھی سکتا ہے کہ میں کل ایک پریس کانفرنس کر دوں اور بتا دوں کہ ہماری یونیورسٹی کے 4 ٹرینڈنگ کپلز کے نکاح کے گواہوں میں سے ایک گواہ آپ کا بیٹا غضنفر خالد بھی تھا۔ کمرے میں کھڑے سب لوگ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اس لمحے سائڈ چیئر پر بیٹھا شخص آہستہ سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ ایکسکیوز می، اس کی نظریں پوری طرح پریوش پر مرکوز تھیں۔ ایکسکیوزڈ، اس نے کندھے اٹھائے اور اس کے جواب پر اس کی آئی برو تن گئی۔ جبڑے پر ایک ہلکی سی سائڈ مسکراہٹ ابھری، جیسے کسی نے اسے دلچسپ چیلنج دے دیا ہو۔ دیکھو بیٹا، آپ کو جو کرنا ہے کر لو، مگر میں مزید سکینڈلز برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ کو منع کیا تھا کہ کوئی بھی گرل بوائے نہیں مل سکتا، تو پھر یہ آپ کی غلطی ہے۔ سوچ لیجئے سر، اگر آپ ہی کے بیٹے کا نام ان بھاگی ہوئی لڑکیوں کے نکاح کے گواہوں کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو الیکشن کا کیا ہوگا؟ وہ کیا ہے نا، ہمارا بھی لاسٹ ایئر چل رہا ہے، ہم بھی یہ لوز ہینڈل نہیں کر سکتے۔ میں تو صرف غضنفر خالد کے دوست نادر کی چند تصویریں پوسٹ کروں گی، باقی کام میڈیا خود کر لے گا۔ اس نے ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ اب سائڈ چیئر پہ بیٹھا شخص آہستہ سے اٹھا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ سنو مس ایکس وائی زی، اس کی آواز حیران کن حد تک پرسکون تھی۔ نادر میرا دوست تھا اور یقیناً آپ کافی شاطر اور تخریبی دماغ رکھتی ہیں۔
مگر میں نے انہیں لڑکیوں کو بھگانے کا آئیڈیا نہیں دیا تھا۔ آدمی اپنی صحبت سے پہچانا چاہتا ہے، اس کے جواب پر اس نے ہلکا سا سر جھکایا۔ بالکل، اور عورت اپنی زبان کے جوہر سے۔ پری نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور مڑ کر دروازے کی طرف چلنے لگی۔ کتنی بدتمیز لڑکی ہے یہ، آج کل کے بچے بھی نا، وائس چانسلر نے جھنجھلا کر کہا تھا۔ ڈیڈ، آپ کا خاندانی سیاسی سیٹ محفوظ رہے گا۔ وہ کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ مگر اگر کبھی مجھے آپ کی ضرورت پڑی، وہ ہلکا سا مسکرایا، تو آپ سوال نہیں کریں گے، سیدھا میرا کام کریں گے؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ آپ سمجھ جائیں گے، بس کچھ دنوں کی بات ہے، اس نے باہر جاتے ہوئے کہا تھا۔ شام ڈھل چکی تھی۔ گھر کے ڈرائنگ روم میں ہلکی سی زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی، مگر فضا میں عجیب سی گھٹن تھی۔ پریوش یونیورسٹی سے واپس آئی تھی۔ اس کے ذہن میں ابھی بھی وائس چانسلر کے آفس میں ہونے والی تلخ گفتگو گونج رہی تھی، مگر جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوئی، اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں کا ماحول بھی کسی جنگ کے میدان سے کم نہیں ہے۔ ڈائننگ ٹیبل کے پاس اس کا باپ پہلے ہی کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اڑا لو ماں بیٹی میرے خون پسینے کی کمائی۔ وہ جیسے اس کو دیکھنے لگا تھا شروع ہوا۔ سوچ رہا تھا بیٹی تو انسان کے بچے نکلے گی، مگر نہیں، یونیورسٹی میں من مستیاں کر رہی ہے۔ تمہارے پروفیسر کی کال آئی تھی، بیٹی کے کرتوت بتا رہا تھا۔ پاپا، میں صرف نوٹس لینے گئی تھی، پری نے جواب دیا۔ اور آپ تو ایسے رونا رو رہے ہیں جیسے آپ پائی پائی کے محتاج ہوں۔ آپ بھی تو کلبز اور جوئے میں اڑاتے رہتے ہیں۔ کیا ہو گیا اگر آپ ہم پر خرچ کریں؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے باپ کا چہرہ مزید سرخ ہو گیا۔ بہت زبان چلنے لگی ہے تیری۔ وہ غصے میں ڈائننگ ٹیبل پر پڑا جگ اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ جگ چکنا چور ہو گیا اور پانی فرش پر پھیل گیا۔ پری کی آنکھوں میں بھی اب چنگاریاں بھڑک اٹھی تھیں۔ کتے کو بھی جب بار بار پتھر مارے جائیں تو وہ بھونکنے لگتا ہے۔ ہم تو پھر بھی انسان ہیں، مگر آپ ہمیں وہ بھی نہیں سمجھتے۔ اس کے باپ نے طنزیہ کہا لگایا۔ یہی سکھایا جاتا تمہیں کالج یونیورسٹیوں میں؟ تمہاری ماں تو جاہل گوار ہے ہی۔ سوچا تھا تم کچھ تمیز اور تہذیب سیکھ لو گی، اس لیے پڑھنے دیا، مگر نہیں، کوئلے سے سونا کب نکلا ہے؟ وہ حقارت سے اپنی بیوی کی طرف دیکھنے لگا۔ پری کی آنکھوں میں غصہ بھر آیا تھا۔ میری ماں ہیرا تھی، مگر آپ میری ماں جیسی عورت کو ڈیزرو ہی نہیں کرتے۔ خون چوس لیا آپ نے میری ماں کا، اور ابھی بھی آپ کو چین نہیں۔ پری چپ کرو، اس کی ماں گھبرا کر بولی تھی۔ بولنے دے مجھے ماما، انہیں بھی احساس ہونا چاہیے تھا۔ اچانک ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ پری کے نازک چہرے پر 4 انگلیوں کے نشان ابھر آئے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بلک بلک کر نکلنے لگے، ہر پلک جھپکنے کے ساتھ جیسے درد اور بھی گہرا ہو رہا تھا۔ سلیم سے کہہ دو اگلے جمعے کو نکاح خواہ کو بلائے، نہیں رکھنا مجھے اس سرکش لڑکی کو اپنے گھر میں، اس کا باپ سرد لہجے میں کہنے لگا تھا، اور اپنی قمیض جھٹکتے ہوئے لمبے قدموں سے باہر نکل گیا۔ وہیں پر ابھی صرف پری اور اس کی ماں رہ گئی تھی۔ مت الجھا کرو اپنے باپ سے، کتنی بار سمجھایا میں نے تمہیں پری؟ ماں نے آہستہ سے اس کے کندھے کو چھوا۔ ماما، یہ آپ کی وجہ سے سر پر چڑھا ہوا ہے، پری نے آنسو صاف کرتے ہوئے تلخی سے کہا۔ باپ ایسا ہوتا ہے؟ نہ ہوتا تو اچھا ہوتا۔ اس کی آواز ٹوٹنے لگی۔ کاش آپ اپنے لیے آواز اٹھاتی تو یہ شادی کبھی نہ کرتی۔ آج تم نے میک اپ کیا ہوا ہے پری، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اس نے شارٹ فراک کے ساتھ پٹیالہ شلوار پہنی ہوئی تھی، کاپر کلر کے بالوں کو ایک چھوٹے سے کیچر میں ڈھیلا سا باندھ رکھا تھا اور پیروں میں بلوچی جوتیاں پہن رکھی تھی۔ آج دل کر رہا تھا تیار ہونے کو، اس لیے اس نے ہلکا سا لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، تھپڑ کے نشان چھپائے گئے تھے۔ اچھی بات ہے، تم پر میک اپ سوٹ بھی کرتے، کبھی کبھی خود کو تیار کر لیا کرو۔ مگر اس طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ تم کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے پوچھا تھا۔ یہی کہ اگر یونی کے سارے اسٹوڈنٹس پہلے کی طرح اکٹھے گھومنے لگیں تو یہ وائس چانسلر آخر کس کے -50 کریں گے؟ روزی نے سوچتے ہوئے ہنکارا بھرا۔ آئیڈیا تو اچھا ہے، مگر اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ ارے پریوش، پیدا الجھن میں ہوئی ہے تو زندگی کون سی سلجھی ہوئی گزرے گی؟ لگ جاؤ مشن پر۔ 12 بجے سے پہلے مجھے یہ گراؤنڈ ہر تتلے کو اس کی تتلی کے ساتھ چاہیے۔ مجھے ہر حال میں اپنا پیپر دینا ہے۔ اور پھر واقعی ایسا ہی ہوا۔ 12 بجے تک یونیورسٹی کا مین گراؤنڈ اسٹوڈنٹ سے بھر چکا تھا۔ لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ کھڑے تھے۔ جب کوئی ممنوع چیز ہر کوئی کرنے لگے تو وہی ریڈ ٹیگ آہستہ آہستہ خود ہی ختم ہونے لگتا ہے، اور یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ -50 کا دھبا جیسے ایکسپائر ہونے والا تھا، مگر آخر کیا ہونے والا تھا اس کا اندازہ کسی کو نہیں تھا۔ گراؤنڈ میں بڑھتے ہوئے شور اور ہجوم کو دیکھ کر وائس چانسلر خود گراؤنڈ میں آ گئے۔ وہ اوپر والی سیڑھی پر کھڑے ہو گئے اور ہاتھوں کو پیچھے باندھ لیے تھے۔ ان کا بیٹا بھی ان کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ روزی، یہ اتنے لوگ کیسے جمع ہو گئے؟ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا۔ صرف تم پر سزا عائد نہیں ہوئی تھی، باقی ڈپارٹمنٹس میں بھی لوگ تھے، سب بس پھر کانٹیکٹ سے کانٹیکٹ مل گیا۔ میرا کام تو بس چنگاری دینا تھا، وہ تو پہلے ہی بارود بنے ہوئے تھے۔ واہ یار، دل خوش کر دیا۔ اسی دوران وائس چانسلر نے ہاتھ اٹھا کر سب کو خاموش کر دیا ہے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جینسی میں ایک اچھی بات ہے، وہ جین بیٹا اور جین الفا کی طرح شادیوں کے شوقین نہیں ہوتے، حالانکہ ریلیشن شپ بڑے جوش و خروش سے بناتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا گائز؟ سر یاسر کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اور بس کام ہو گیا تھا۔ ہجوم میں سے ایک انبائسڈ سر کی آواز آئی تھی، مبارک ہو بچوں، آج سے میں بھی تمہارے طریقے سے ہی تمہیں معاملہ حل کروں گا۔ رمضان کے اس مہینے میں جو بھی لڑکا اور لڑکی ایک ساتھ پکڑے گئے ان کا نکاح پڑھا دیا جائے گا۔ کیا؟
پری کے منہ سے چینخ نکل گئی۔ پروفیسر پرویز، ہمارے کالج کے آفیشیل مولوی کا انتظام کریں جو دن کے 7 پیریڈز تک یہیں موجود رہیں۔ کھجوروں اور کچھ سحروں کا بھی انتظام کر لیں، ہمارے پاس اسٹاک پورا ہونا چاہیے۔ یہ بندہ واقعی سٹھیا گیا ہے۔ پری نے دانت بھینچتے ہوئے کہا۔ روزی جو فرحان کے ساتھ کھڑی تھی تھوڑا سا کھسک گئی، اور یہی نہیں، روم میں تقریباً ہر کوئی اپنے ساتھ کھڑے لڑکے یا لڑکی سے 2 قدم دور ہو گیا تھا جس سے اس کا نکاح ہو سکتا تھا۔ اس بار کوئی زبان درازی کام نہیں آئے گی۔ جس نے بات نہیں مانی اسے میری طرف سے لائف ٹائم ریجیکٹڈ اکیڈمک سرٹیفکیٹ ملے گا۔ میں بھی دیکھتا ہوں بغیر ڈگری کے تمہیں کون نوکری دیتا ہے، اور بغیر نوکری کے کون سے ماں باپ اپنی بیٹی تمہیں دیتے ہیں۔ بریکنگ نیوز، دا کینڈل لائٹ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے حکم پر ایک نئی نوٹیفیکیشن یونیورسٹی کے تمام گروپس میں شیئر کر دی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق رمضان کے مہینے میں جو بھی لڑکا اور لڑکی ایک ساتھ کپل کی صورت میں نظر آئیں گے ان کا فوراً نکاح پڑھوا دیا جائے گا۔ یہ خبر کیمپس میں تیزی سے پھیل گئی تھی۔ کچھ لوگوں نے اسے خوشگوار اور مہذب روایت کی شروعات کا پہلا قدم قرار دیا تھا، جبکہ کئی طلباء کے لیے یہ شدید ٹینشن کا سبب بن گئی تھی۔ ظاہر ہے جنزی کے لیے شادی کسی خواب کی تکمیل نہیں بلکہ ایک خوفناک چیلنج بن گئی ہے، کیونکہ رپورٹ کے مطابق پچھلے 1 ہفتے سے یونیورسٹی میں تمام اصولوں کی سختی سے پاسداری کی جا رہی تھی۔ پری آج میرے ساتھ گھر چلو، افطاری میرے ساتھ کر لو گی؟ روزی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ماما گھر پر آپ اکیلی ہوں گی، میں نہیں آ سکتی۔ اسی وقت موبائل پر نوٹیفیکیشن بج رہی تھی۔ میں فرحان کا میسج تھا، تم اس کا کال کیوں نہیں اٹھا رہی ہو؟ یہ پاگل ہو گیا، کہہ رہا ہے ندا چھمک چھلو سے میری بات کروا دو۔ پری نے آنکھیں گھمائیں۔ ویسے بھی پل سسٹم تو بنا ہوا ہے، اگر اتنا انسسٹ کرے تو دونوں کا وائس چانسلر کے آفس میں لے جاتے ہیں، افطاری کے وقت دونوں اپنا ولیمہ بھی کر لیں گے۔ روزی سر پیچھے گرا کر ہنسنے لگی۔ نکاح تو کر لیں گے مگر لڑکی کو کہاں رکھیں گے؟ فٹ پاتھ پر؟ وہ تبھی بھی باپ کی پاکٹ منی سے گزارا کر رہا ہے۔ ہاں یہ بھی سچ ہے بیچارہ، روزی نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ یار ابھی کال کر رہا ہے، بس بات ہی تو کرنی ہے، کروا لو نا، تمہارے لیے بڑی بات تو نہیں ہے۔ ادھر تو یہ فون، اس نے موبائل چھین لیا اس سے۔ اوے فرحان پیدائشی ڈرپوک، مجھے تنگ مت کرو، میرے اپنے بہت مسائل ہیں، تم نے جو کرنا ہے خود کرو۔ پری پلیز مان جاؤ، میں یونیورسٹی سے باہر بات کرنا چاہتا ہوں مگر وہ تو مجھے الٹے منہ دیکھنا بھی نہیں چاہتی۔ واقعی یہ تمہارا چھچھورا پن اتنا ضروری ہے؟ ہاں نا پلیز، فرحان نے اصرار کیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، لائبریری میں مل لیتے ہیں، میں وہاں تمہارے ساتھ آ رہی ہوں۔ پری نے سانس بھرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں پہنچ رہا ہوں، مگر احتیاط سے، ابھی نکاح نہیں پڑھوانا، صرف بات کرنی ہے۔ تیری کیمپیننگ نہیں ہو رہی؟ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ جاؤ نا، وہاں پر سر یاسر نے تمہیں بلایا۔ ہر طرف کینڈل لائٹ یونیورسٹی اور ڈیڈ کے نئی نکاح والے ہنگامے کا چرچا ہے۔ میری ابھی یونیورسٹی پہنچ گئی ہے اور میں اپنا موڈ خراب کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ وہ دونوں لائبریری کی طرف بڑھ گئے تھے۔ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ اگر تیرا من نہیں لگ رہا تو میرا ٹیسٹ اتنا برا نہیں ہے کہ میں اس چڑیل سے صحرا باندھ دوں جو دادا نے بچپن سے میرے سر پر مسلط کر دیا ہے۔ یہ الیکشن کا بہانہ بنا کر کم از کم میں آزادی سے گھوم پھر تو سکتا ہوں، لیکن علیزے اچھی ماڈرن لڑکی ہے، پھر بھی تمہیں برداشت نہیں ہوتی، اور تو اور وہ تمہاری کزن بھی ہے۔ یہی بات تو وہ ہر روز 10 آدمیوں سے گھومتی ہے جو تمہیں بھی میٹھی لگتی ہے، اور تیرے علاوہ دنیا کے کئی مردوں کی زبان کا ذائقہ بن گئی ہیں۔ مجھے کڑواہٹ پسند ہے، تالاب کی نمکین مچھلی بھی چل سکتی ہے مگر شرط یہ ہے کہ وہ صرف میری ہو۔ اوزی میں نے ایسے ہی کہہ دیا، اور مجھے ابھی اندازہ ہوا کہ تمہارے گندے خیالات کی کوئی حد نہیں ہے۔ مبارک ہو تمہیں تمہاری روشن خیالی۔ چل دفعہ ہو جائے یہاں سے، مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو۔ تیرا اکیلا پن میں جانتا ہوں، تو پھر سے سگریٹ کا دھواں اڑا رہے ہیں نا؟ اس نے ایک ڈیڈ سیٹر پاس کر دیا تھا کہ فضول بکواس کرنا بند کرو۔ وہ چلا گیا اور اوزی لائبریری میں کتابوں کے درمیان آگے بڑھنے لگا۔ تم آؤ گی یا پھر میں آ کر تمہارا سر دیوار سے پھوڑ دوں؟ کسی دبی ہوئی آواز نے اس کی توجہ اپنی طرف مرکوز کی۔ وہ آواز کی جانب بڑھا۔ میں نے تمہیں آنے کا کہا تھا، تمہارا یہ زنانہ ٹنٹنا میں سننے والی نہیں ہوں۔ اس نے زبان کے جوہر سے اندازہ کر لیا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو آفس میں نظر آئی تھی۔ اوزی مائی فٹ، نکلو یہاں سے، کیمپین ہو رہی ہے، تمہارے پیروں میں کسی نے زنجیر تو نہیں ڈالی؟ وہ اس کے پیچھے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر سینے پر ہاتھ باندھنے لگا۔ اگر آئندہ تم نے مجھے کچھ بھی کرنے کا کہا تو میرا انکار تو تم جانتے ہو نا، نامرد کے بچے۔ وہ فون بند کر کے بیگ میں رکھ گئی تھی اور جیسے گھومی سامنے کھڑے شخص سے ٹکرا گئی تھی۔ اوپر دیکھ کر اس کے دماغ میں مزید کسک پیدا ہوئی تھی۔ اندھے ہو کیا؟ نظر نہیں آتا یا عقل گھاس چرانے گئی ہوئی ہے؟ یہ نہیں جانتے کہ راستے میں کے درمیان کھڑے نہیں ہوتے؟ پری نے سخت الفاظ میں کہا۔ بریک تو تمہارا نہیں لگ رہا بی بی، ذرا اپنے آپ پر بھی نظر کرم ڈالو۔ تم میرے پیچھے کھڑے ہو کر میری باتیں سن رہے تھے، اس نے یاد دلایا۔ ہاں، جب تم کسی نامرد کے بچے کو ملنے کے لیے لوگوں کی آنکھوں سے دور یہیں بلا رہی تھی، اس دن تم نے کہا تھا آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، عورت بھی اپنے ارد گرد کے حلقے سے ہی پہچانی جاتی ہے۔ غضنفر خالد، زبان سنبھال کر بات کریں۔ ایک دم اس کی آواز پوری لائبریری میں گونجنے لگی تھی۔ شرم تو نہیں آتی نا؟
تم لڑکیوں کی وجہ سے پوری یونیورسٹی بدنام ہوتی ہے. اندازہ ہو رہا ہے کوئی رکاوٹ تربیت سے محروم لوگوں پر اثر نہیں ڈال سکتی. اس کا ہاتھ اٹھ گیا تھا مگر سامنے کھڑے مرد کے کھردرے انگلیوں کے شکنجے میں اس کی کلائی کا رسائی ہوا میں ہی رک گئی تھی. یہ والی غلطی مت کرنا ورنہ تم مجھے جانتی نہیں ہو. اس کو کھینچ کر اس کے چہرے پر پھنکارنے لگا. مجھے بھی تم جانتے نہیں ہو. میں وہ نہیں ہوں جو تمہارے ارد گرد دم ہلاتی رہتی ہے. نفرت کرتی ہوں میں تم جیسے لوگوں سے. دفع ہو جا میری نظروں سے. اس کے گال انگاروں کی طرح دہک رہے تھے. لگتا ہے ڈیڈ کا یہ نکاح والا دفاع کارآمد ثابت ہونے والا ہے. اس کے نہ گرنے والی آنکھوں کو چیلنجنگ کے انداز میں دیکھتے ہوئے ایک سائڈ سے اسمائل دینے لگا. لائٹ چلی گئی تھی. چھوڑ دو مجھے, اوزی کوئی آ جائے گا. اور مجھے لگتا ہے قدرت بھی ہماری مدد کر رہا ہے. بھاڑ میں جاؤ تم. وہ اس کو دھکا دینے لگی اور اسی تاریکی میں اندھا دھند بھاگنے لگی مگر کچھ ہی فاصلے پر کسی کے ٹکرانے سے وہ زمین پر گری اور تب لائٹ واپس آ گئی تھی. وہ فرحان تھا جو اس کو اٹھانے والا تھا مگر ارد گرد جمع لوگوں کی نظروں نے ان کو جیسے ساکت کر دیا تھا. فرحان کا ہاتھ اس کے کندھے پر پڑا تھا. وہ اس کو اٹھانے کے لیے جھکا تھا اور پری اسی کے سہارے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی. مولوی کو بلا دو اور ساتھ میں سر یاسر کو بھی. پروفیسر لوگوں کو چیرتے ہوئے تھوڑا آگے آیا. آپ غلط سمجھ رہے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. آنکھیں کے منظر سے دو بار دھوکہ نہیں کھا سکتی. پہلے بھی کچھ نہیں ہو رہا تھا اور ابھی نہیں ہو رہا. سر آپ جو کہہ رہے ہیں میں ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی. انف از انف. جو ہوا سب نے دیکھا ہے. یہ من مستیاں اگر آپ لوگ نکاح کرنے کے بعد کریں تب پوری دنیا بھی مل کر کچھ نہیں کر پائے گی اور ہمیں بھی اچھا لگے گا. سر میری بات سنیں, میرا یقین کریں میں گر گئی تھی, یہ صرف مجھے اٹھا رہا تھا. اب جو بھی ہوگی پوری یونی دیکھے گی. پروفیسر یہ ٹھیک کہہ رہی ہے. یہ آواز اوزی کی تھی. اوزی بتا دو انہیں کہ یہ میرے ساتھ نہیں تھا. اس کے پاس آ کر فرحان کو اشارہ کرنے لگی. پروفیسر یہ صحیح کہہ رہی ہے, یہ فرحان کے ساتھ نہیں بلکہ مجھ سے ملنے کے لیے آئی تھی. اور آخری بات پر ہر کسی کو ایک نیا جھٹکا لگا تھا. کیا بک رہے ہو تم؟ میں تمہارے ساتھ کب ملنے آئی تھی؟ میں جھوٹ تو نہیں بول رہا. پوری لائبریری گواہ ہے کہ تم مجھ پر چینک رہی تھی جب میں نے کورٹ میرج سے انکار کر دیا تھا. وہ جس یقین سے کہہ رہا تھا پری کو اپنی باتوں کو دماغ میں دہرانی پڑی. وہ اس کی گریبان کو پکڑنے لگی یہ سوچے بغیر کہ اس کی یہ حرکت اس کو مزید لوگوں کی نظروں میں مشکوک بنا رہی تھی. میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا, کیوں مجھے پھنسا رہی ہوں؟ اس کے کان کے نیچے تھوڑا سا جھکنے لگا تھا. تمہارا فیانسی کل آ رہا ہے شادی کی تاریخ لینے اور اس نے 2 دن پہلے تمہیں جوئے کی بازی میں ہارا ہے. کیا؟ وہ کسی ڈھاک کی طرح بیٹھ گئی بلکہ لرزنے لگی. ایک آنسو چہرے کو بھگونے لگے تھے. آپ کو کیسے علم میری پرسنل لائف کے بارے میں؟ اپنے ہاتھوں کو اس کی گریبان سے نیچے کرنے لگی. تفصیل سے بتاؤں گا. آپ نے جھوٹ کیوں بولا؟ تمہیں بچانے کے لیے اس جوئے کے کھلاڑی سے. کس لیے؟ کس رشتے سے؟ یہ بتانے کے لیے کہ ہر سیاستدان درندہ نہیں ہوتا. مجھے آپ سے نفرت ہے, انتہا درجے کی ناپسندیدگی ہے آپ سے. نکاح تو ہو جانے دو, میں حق مہر میں تمہیں اپنی محبت دینا لکھوں گا. میری تو آپ سے کبھی بات بھی نہیں ہوئی ہوتی. نکاح؟ نہیں میں نہیں کروں گی, جو بھی ہو. تم نہ کرو, ہمارا نکاح وائس چانسلر کریں گے. اور رہی بات جاننے کی تو 2 سالوں سے میں تمہارا سایہ بنا ہوا ہوں. مجھے افسوس رہے گا کہ میری کیمپین میں تمہارے سسی بونوں کے کردار سامنے نہیں آئے. اس کو اپنا آپ چھوٹا سا لگنے لگا تھا. انتہا کی ادنا وہ وہاں سے نکلنے والی تھی کہ سر یاسر آ گئے. میں نے تمہارے گھر انفارم کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نکاح ہی کرنا ہے تو تمہارے منگیتر کو لے کر وہ آ رہے ہیں. سر آپ لوگوں نے بھی مذاق بنایا ہوا ہے. اگر مجھے اس ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی تو میں آپ کو بتاتی, اور یقیناً یہ میرے باپ کا کہنا ہوگا. وہ تن سے ایک سائڈ اسمائل پاس کرنے لگی. یہ سب کرنے پر بھی آپ لوگوں نے ہمیں مجبور کر دیا. نکاح تو ہوگا مگر اسی سے جس سے تم پکڑی گئی ہو. میرے اصول سب کے لیے ایک جیسے ہیں. اسی بے شک میرا بیٹا ہے تب بھی اس کو سزا ملے گی. تم دونوں کا نکاح ہوگا اور یہ طے ہے. اس نے تیز آواز میں کہا تھا اور کچھ دیر میں پریوش غضنفر خالد بن گئی تھی. وائس چانسلر نے ایک آئی بلنک کر دی اوزی کو. وہ سر ہلانے لگا. نیازی چاچا میں نہیں مانتا کوئی بات آپ کی. آپ کی بیٹی میری امانت ہے. میں یہ فلم سازی برداشت کرنے والا نہیں ہوں. او پرنسپل بلا دو سالے کو. کس سے نکاح پڑھوایا تم نے میری منگ کا؟ پری کا باپ ثواب, نیازی اور سلیم اس کا جاہل بھتیجا پروفیسر پرویز کے آفس میں ڈیرا جما گئے تھے. اب تو جو ہو گیا وہ ہو گیا. اس سے پہلے آپ کی بیٹی اور وہ لڑکا میری یونیورسٹی کا نام ایک بار پھر سے بدنام کرتے. میں نے وہی کیا مگر عزت دار طریقے سے. میرا مطلب صرف میری یونی کی ریپوٹیشن ہے. نیازی صاحب میڈیا پر ہر طرف خبر پھیل گئی ہے. اب اگر کچھ بھی الٹا سیدھا کرنے کی آپ نے کوشش کریں گے تو ذمہ داری آپ خود لیں گے, کیونکہ وہ لڑکا ایک بہت بڑا سیاستدان ہے. نیازی کانوں کا کچا آدمی پرسوچ انداز میں داڑھی میں انگلی مارنے لگا تھا. او چاچے آپ کیوں خاموش ہیں, یا پھر میں اپنی آدمیوں سے پریوش کو اٹھا دوں؟ اسی وقت غضنفر اندر آ گیا تھا. جو اس نے کہا تھا وہ سن چکا تھا. وہ 6 فٹ نکلتے قد والا آدمی کے سامنے ثواب نیازی کا بھی منہ کھل گیا تھا. سامنے کرسی پر وہ پیر پر پیر ڈالے بیٹھ گیا تھا. میں ہوں پریوش کا شوہر. میں نے نکاح کیا ہے. کسی نے ابھی اس کو اپنے بندوں سے اٹھوانے کا کہا تھا. ہم تمہارے دبدبے میں آنے والے نہیں ہیں. سلیم کھڑا ہو کر مونچھوں کو تاؤ دینے لگا تھا. تمہیں مجھ سے ڈرنا چاہیے, کیونکہ جس دن تم نے پریوش کو اس دن پتوں میں ہارا اسی لمحے میں نے تمہیں زمین کے اندر کرنے کا فیصلہ کر دیا تھا. مگر میں اپنے ہاتھ تمہارے وجود سے بھی گندا نہیں کرنا چاہتا.
کیا مطلب ہے اس بات کا؟ سلیم شرم نہیں آئی تمہیں؟ وہ تمہاری بیوی بننے والی تھی۔ چاچا یہ جھوٹ بول رہے۔ سیکیورٹی! وہ اپنی باری تیز آواز میں آواز دینے لگا اور باہر سے 2 گارڈز آئے تھے۔ دفعہ ہو جاؤ، ویسے بھی باہر پولیس تمہارا انتظار کر رہی ہے، کیونکہ اگر میں اپنی پر آیا تو تمہاری ہڈیاں تو سلامت نہیں رہیں گی۔ نیازی بھی کی بلی بن گیا تھا۔ گارڈ سلیم کو زبردستی نکالنے لگے۔ اسی ایک ناگوار نظر اس پر ڈال کر اپنے کوٹ کی جیب سے چیک بک نکالنے لگا اور ایک 6 ڈیجٹ اماؤنٹ لکھ کر اس کے سامنے کرنے لگا۔ یقیناً یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ نہ نہیں، مجھے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ اس کے جبڑے لالچ سے بھاگ رہے تھے۔ وہ چیک اٹھاتے ہوئے وہاں سے نکل گیا تھا۔ میری جان، رو تو نہیں، تم میرے گھر رہ سکتی ہو۔ روزی پاپا نے غضنفر سے چیک لیا تھا، یعنی اس نے مجھے بیچ دیا، اور کیا کہہ رہے تھے جانتی ہو؟ اگر یہ نکاح برقرار رکھنے کے لیے مجھے مرنا بھی پڑا تو مر جاؤ، مگر میرے گھر مت آنا۔ پگلی، میرا گھر کس لیے ہے؟ تو میری بہن ہو، تو میری سانس بستی ہے تمہیں، نہیں جانا چاہتی اپنے گھر تو مت جاؤ نا۔ میں کیا بکواس کر رہی ہوں کب سے؟ وہ میری ماما کو تانوں سے مار دیں گے کہ اس نے کیریکٹر لیس بیٹی کو جنم دیا ہے۔ روزی خاموش ہو گئی تھی، اس کی کمر کو سہلا رہی تھی۔ اس اوزی سے مجھے اتنی نفرت ہو گئی اور خود سے بھی شرم آ رہی ہے۔ وہ کیا سوچتا ہوگا کہ میں کن لوگوں سے تعلق رکھتی ہوں؟ تم نے کب سے اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا ہے؟ اگر وہ میرے ساتھ نکاح نہیں کرتا تو سلیم نے تو مجھے جوئے میں ہار دیا تھا، اور پاپا کو میرے سے کوئی غرض نہیں ہے۔ میں جیوں یا مروں ان کو فرق نہیں پڑتا۔ تمہارے ساتھ کسی گرلز ہاسٹل کا نمبر ہے؟ تمہارے پاس کسی گرلز ہاسٹل کا نمبر ہے؟ تو مجھے ناراض کر رہی ہو پری، میرے ساتھ کیوں نہیں جاتی؟ نہیں یار، مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ وہ اپنے گیلے گالوں کو صاف کرنے لگی تھی۔ روزی کی نظر سامنے سے آتے ہوئے شخص پر پڑی تھی جو وہ وہاں سے جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ غضنفر اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ یہیں پر ہوں، کچھ دیر میں ملتی ہوں۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں پری نے پیچھے دیکھا تھا۔ وہ وہی تھا، ہمیشہ کی طرح براؤن شلوار قمیض اور اسی طرح کوٹ، مہنگے ترین شوز پہنے ہوئے۔ وہ پیچھے ہاتھ باندھے کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا۔ کیا کرے ہو یہاں پر؟ اور کوئی تماشا بنانا رہتا ہے؟ لہجہ انتہائی حد تک نوکیلا تھا۔ تماشا تو ہو گیا، اب ہمیں بھی آرام اپنی زندگیوں میں کرنا چاہیے، نہیں؟ وہ درمیانی ہوا کے گزر کو تھوڑا کم کرنے لگا۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ نکاح کے بعد رخصتی تو ہوتی ہے، نہیں جانا گھر پر یا یہیں پر رات گزارنی ہے۔ تمہارے باپ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور نکاح کے بعد تمہاری اعتراض بھی نہیں ہونی چاہیے۔ پر مجھے ہے اعتراض، بالکل ہے۔ میرے باپ کو تم نے اپنے چیک سے خرید لیا، مگر ثواب نیازی کے خون کے ساتھ آبدہ نیازی کا خون بھی میری رگوں میں تیر رہا ہے۔ جو میری ماں ہے اور میرے باپ کے خون سے یقین کرے، اس کا خون حد درجے بھاری اور پر اثر ہے میرے اوپر۔ وہ مسکرایا تھا، بہت گہرا، اور وہ سمجھ نہیں پائی تھی وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا یا اس پر ترس کھا رہا تھا۔ اس بار وہ آنکھیں ملا نہیں پائی تھی، بلکہ نیچے گرنے لگی تھی، اور یہ منظر غضنفر خالد کے دل کو جیسے چھو گیا تھا۔ کسی وقتی لمحے میں اس کے آنکھوں کے گرنے کی تمنا وہ کر چکا تھا، مگر تذلیل کے شرم سے نہیں، نسوانیت اور حیا کے شرم سے۔ میری خواب کا تمہارے دیدار کی تمنا کتنے عرصے سے کر رہی ہے، تمہیں شاید اندازہ بھی نہیں ہے۔ کیا خوبصورت الفاظ کا چناؤ وہ کر رہا تھا۔ ہر خیال، ہر وہ لمحہ جب تم میری سوچ میں آئیں، میں نے اس 4 دیواری کو گواہ بنا کر جیا ہے۔ سامنے کھڑی لڑکی نے جو سنا، اس کو لگا جیسے اس کے اندر کوئی نرم سی ردم بجنے لگی ہو، کوئی میٹھی سی دھن جو دل کو بہلا بھی رہی تھی اور ڈرا بھی رہی تھی۔ مجھے اس طرح کی باتیں نہیں پسند۔ وہ خود کو سنبھالنے لگی۔ پریوش، اس کا نام کتنا دلکش تھا۔ نہ پکارے، مجھے اپنے نام سے بھی نفرت ہونے لگتی ہے۔ اس کے الفاظ کے ساتھ لہجہ بھی کاٹدار تھا۔ مسز غضنفر خالد، مکمل دعویٰ۔ یہ رشتہ بھی صرف کاغذی ہے، اس لیے میری شناخت یہ بھی نہیں ہے۔ پریوش شہنا، وہ کچھ دیر وقفہ کرنے لگا۔ تمہیں اپنی صبح و شام بنانے کے لیے اگر مجھے تھوڑی سختی بھی کرنی پڑی تو مجھے منظور ہے، بعد میں منا لیں گے۔ الفاظ کی شدت اتنی تھی کہ اس بار اس کے گال دہکنے لگے۔ واہ کیا منظر تھا، اور اس کے دل نے چاہا وقت رک جائے اور اس لڑکی کو وہ ہمیشہ دیکھتا رہے۔ آپ ناٹک کر رہے ہیں نا، مجھے یقین نہیں ہو رہا، زندگی میں ترسی ہوئی ایک مضبوط لڑکی، مگر اس کی آواز اس وقت ٹوٹنے لگی تھی۔ میری آنکھوں میں تمہیں کہیں جھوٹ دکھائی دیتا ہے؟ میں صبر کر سکتا ہوں، وقت خود تمہیں غضنفر خالد کی چاہت کا یقین دلائے گا۔ وہ زبردستی کر سکتا تھا، اختیار حاصل تھا اسے، مگر کر نہیں پایا، کیونکہ سامنے کھڑی لڑکی اس کے دل کا نرم گوشہ تھی، جسے وہ خود بھی نہیں چھونا چاہتا تھا۔ میں لائبریری میں کسی لڑکے سے ملنے نہیں گئی تھی، ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی۔ فرحان کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے، میں اسے اس سے ملوانے کے لیے گئی تھی۔ پہلی بار پریوش کو کسی کو صفائی دے رہی تھی۔ میں یہ جانتا ہوں۔ سامنے کھڑے شخص کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ مگر تم نے کہہ کر میرا مان بڑھا دیا۔ وہ ایک قدم مزید قریب ہوا تھا۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرنے لگا، جسے اس کے شوہر نے زمین پر میلا ہونے سے پہلے اپنی ہتھیلی میں قید کر لیا تھا۔ یقین کرو پیاری لڑکی کے معجزے ہوتے ہیں، اور یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ پریوش غضنفر کی ہو گئی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، آپ سیاستدان لوگ باتوں سے کھیلنا خوب جانتے ہیں۔ اس نے آنکھ اٹھا کر جواب مانگا، ہم عمل بھی کر کے دکھاتے ہیں۔ اس نے چیلنجنگ انداز میں اپنے آئی بروز کو اچکایا تھا۔ کیا مطلب؟ اس کے لبوں پر پراسرار مسکراہٹ آئی۔ تمہاری ماما تمہارے سسرال میں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ سانس رکی۔ ماما؟ وہ بغیر آواز اپنی ماں کو پکارنے لگی۔
کہ ابھی بھی میرے ساتھ تم رخصت ہو کر نہیں جاؤ گی؟ اور پھر وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ اگر میرے ساتھ اپنے ڈپلومیٹک انداز اپنانے کی کوشش کی غضنفر خالد، اس نے انگلی اٹھائی، تو یاد رکھیں میں پریوش ہوں اور چڑیل کبھی بھی بن سکتی ہوں۔ شوہر نامدار نے اپنی دھیمی مگر خطرناک مسکراہٹ دکھائی تھی۔ غضنفر خالد، برتبہ تمہارا شوہر، وہ جھک کر آہستہ سے بولا تھا، اسی چڑیل پر تو فدا ہو گئی ہیں۔ جو بھی تھا، اس بندے کا ذوق کلام انتہا کی خوبصورتی رکھتا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھانے لگا جسے اس نے جھجکتے ہوئے مگر تھام لیا تھا۔ مجھے تو کبھی نہیں لگا کہ تم اتنی خاموش طبیعت کی ہو۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے غضنفر نے سر موڑ کر اس کو طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ آرام سے ڈرائیو نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتا۔ تم خود کو جو تکلیف دے رہی ہو وہ مجھے منظور نہیں ہے۔ اس نے اس کی انگلیوں کی طرف اشارہ کیا جو مسلسل ایک دوسرے میں اس شدت سے الجھ رہی تھی جیسے وہ ان سے خون نچوڑ لینا چاہتی ہو۔ مجھے ٹینشن ہو رہی ہے اور یہ سب آپ کی وجہ سے ہے۔ اس نے اعتراف بھی کیا اور الزام بھی دے دیا۔ میں تاوان اٹھانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ وہ حیران ہوئی تھی، یہ بندہ اتنا پرسکون کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ میرے نقصان کی تلافی نہیں کر پائیں گے۔ اور اگلے لمحے اس نے خود کو دوبارہ اپنے خول میں بند کر لیا۔ کس نے کہا ہے؟ یا پھر یہ بھی تم نے اپنے اس تخریبی دماغ سے سوچ کر مجھے جواب دیا ہے؟ وہ ہلکے سے مذاق کے انداز میں بولا، مگر ایک بار پھر اسے یہ جملہ طنز محسوس ہوا تھا۔ ہم دونوں تو الگ الگ راستوں کے مسافر ہیں اوزی، ہمارے درمیان زمین اور آسمان جتنا فرق ہے۔ اچھا نہیں ہوا جو بھی ہوا۔ اس کے چہرے پر پھیلی سرخی کو دیکھنے لگا جو شاید اس کے دماغ میں اٹھنے والے طوفان کی نشانی تھی۔ تم نے ہم کہا، میں اور تم کے بجائے۔ وہ آہستہ سے بولا، مجھ پر بھروسہ کرو، تمہارے منہ سے نکلا یہ بے خیالی والا ایک ہم میں ہمیشہ ہم ہی رکھوں گا۔ وہ اپنی غزالی بھوری آنکھیں اس پر جما کر دیکھنے لگی۔ ابھی تم نہیں جانتے کہ میری اپنی ذات کے لیے یہ نکاح کتنا اہم ہو چکا تھا۔ تمہارے سارے خدشے ایک ایک کر کے دور ہوتے جائیں گے، تمہیں یقین بھی آ جائے گا بہت جلد۔ وہ گاڑی موڑ کر ایک بہت بڑی عالیشان عمارت کے سامنے لے آیا تھا۔ اور اگر نہیں آیا، اگر میں اپنے دل کو منا نہیں پائی تو آپ وعدہ کریں کہ آپ مجھے طلاق دے دیں گے۔ اسی پہلی بار اسے اس طرح گھورنے لگا جیسے اس کا چہرہ پتھر کا بن گیا ہو۔ مجھے غلط مت سمجھے، میں اپنے بچپن کے ٹراما کی ماری ایک ٹوٹی ہوئی زخمی سی لڑکی ہوں۔ مجھے نفرت ہے ہر اس شخص سے جس کا سیاست سے کوئی تعلق ہو، چاہے وہ اس کے ماضی میں رہا ہو یا اس کے حال میں۔ اچانک ایک بریک لگی تھی اور وہ اس کی طرف پوری طرح گھوم گیا۔ تمہیں چھوڑنا اگر ضروری ہوا پریوش، تو وہ صفحہ، وہ قانون، وہ لکیر، وہ ڈر سب مٹا سکتا ہوں، مگر یہ کان کھول کر سن لو کہ تم میری کمزوری ہو، وہ کمزوری جسے میں نے 2 سال تک خود سے بھی چھپا کر رکھا۔ ابھی میں اپنی اس دکھتی رگ کو خود سے دور نہیں کر سکتا۔ اس کا لہجہ حد درجہ سنجیدہ ہو چکا تھا۔ مجھے محبت پر یقین نہیں ہے، اور جس شدت کی بات آپ کر رہے ہیں وہ ہنسی، وہ تو میں نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھی ہی نہیں، خواب میں بھی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ تمہاری ماما اندر ہے، فضول باتیں میں سننا نہیں چاہتا، ابھی صرف سمجھا رہا ہوں، جتا نہیں رہا، کیونکہ ہو سکتا ہے اندر دادا جان بھی موجود ہوں۔ تمہاری ہر تلخی صرف میرے سامنے ہونی چاہیے، گھر والوں کی رتی برابر بھی علم نہیں ہونا چاہیے۔ تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ میں اپنی ذات سے جڑی ہر چیز کو مخفی رکھنے کا عادی ہوں۔ میں سمجھ گئی ہوں۔ وہ ہلکی سی ہنسی۔ ویسے بھی تو میں آپ کے لیے ایک چیز ہی ہوں۔ پہلے جھوٹ بول کر وائس چانسلر سے زبردستی میرا نکاح اپنے ساتھ کر لیا، پھر مجھ پر ایک اور احسان کر کے میرے منگیتر کے ہارے ہوئے جوئے کی بازی سے مجھے بچا لیا، اور اوپر سے میرے باپ کو میری قیمت بھی دے دی۔ وہ انگلیوں پر گننے لگی۔ دیکھتے ہیں کہ آپ کا دل مجھ سے کب بھرتا ہے۔ میں اپنی قیمت کے دن یہاں گزارنے کا انتظار کروں گی۔ آخر میں اس نے اپنے ہونٹ زور سے بھینچ لیے۔ کچھ لمحے خاموشی رہی۔ ہو گیا تمہارا؟ وہ بالکل بے اثر لہجے میں بولا جیسے اس کی کسی بات نے اسے چھوا ہی نہ ہو۔ چلو ابھی اترو۔ وہ جھک کر خود اس کا سیٹ بیلٹ کھولنے لگا اور اشارہ کرتے ہوئے گاڑی سے باہر نکل گیا۔ اندر ڈرائنگ روم میں عابدہ بیگم، اس کی ماں، صوفے پر بیٹھی تھی۔ چہرے پر واضح پریشانی جھلک رہی تھی۔ اس نے کندھوں کی گرد چادر لپیٹی ہوئی تھی۔ بیٹی کو دیکھتی وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ پریوش، وہ خود اس کے پاس آ گئی تھی۔ چہرے پر واضح پریشانی جھلک رہی تھی۔ اس نے کندھوں کی گرد چادر لپیٹی ہوئی تھی۔ بیٹی کو دیکھتی وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ پریوش، وہ خود اس کے پاس آ گئی۔ یہ سب کیا ہوا ہے؟ ماما، I'm sorry، مگر میرا ان سے کوئی چکر نہیں تھا۔ میرا یقین کریں، مجھے اس آدمی سے بہت نفرت ہے۔ میں اس پیار کے چکر میں پڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کا سرخ گالوں پر گرم آنسو بہنے لگے تھے۔ چپ ہو جاؤ پری، میں نے ایسا کچھ کہا بھی ہے تم سے؟ تو اپنی ہتھیلی سے اس کے آنسو پہنچنے لگی۔ پر پاپا، وہ آپ کو تانے دے کر مار دیں گے۔ میں بالکل بھی اچھی بیٹی نہیں ہوں۔ تمہارے پاپا نے مجھے آنے کا کہا تھا، ورنہ میں ان کی مرضی کے بغیر کہیں آ جا سکتی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ پیشانی پر شکن ڈال کر ماں کو دیکھنے لگی۔ میں خود نہیں جانتی، بس اتنا کہا کہ تمہارا نکاح کر دیا ہے اپنے کسی دوست کے بیٹے سے، اور تم جاؤ، مجھے ڈرائیور لے کر آیا ہے۔ اس نے بے اختیار پیچھے دیکھا جہاں اوزی کھڑا تھا۔ اس نے کمر کے پیچھے ہاتھ باندھ رکھے تھے اور بالکل بے تاثر چہرے سے پری کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے دوبارہ اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ پاپا کو آخر اس نے کتنے پیسے دیے کہ انہوں نے اپنے دوست کا بیٹا بنا دیا؟ وہ تو اپنی اولاد سے ہی انکاری ہیں۔ باہر کے منہ بولے رشتوں کی پاسداری وہ کب سے کرنے لگے تھے؟ یہ سوال جواب اس کے اندر چل رہے تھے۔ تم ابھی یہیں رہو گی؟ کوئی جواب نہیں ملا کیونکہ دماغ کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ پری، میں تم سے پوچھ رہی ہوں، بیٹھو یہاں۔ وہ گمسم سی ہو کر بیٹھ گئی۔ پری بس یہیں رہے گی۔ وہ آگے بڑھ کر ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔
اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی بیٹا، آپ کچھ دن بعد لینے آ جائیں گے۔ آفتہ بیگم نرمی سے پروکار خاتون لگی تھیں اس کو۔ سوری آنٹی، مگر ابھی اس کا گھر یہی ہے۔ اچھی بات ہے کہ اپنی خراب طبیعت میں بھی اس کو سکون اسی گھر کے ٹھکانے پر ملے۔ میں جاؤں گی ماما۔ اس کا سکتہ ٹوٹا تھا، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ اور پھر بس اس یہاں لیتے ہوئے اپنا سر ماں کی گود میں رکھ کر بیٹھ گئی تھی، چہرہ چھپا لیا تھا۔ اپنے اوور تھنکنگ ذہن اور بچپن کے ٹراماز سے زخمی وجود اور سوچ کے ساتھ وہ اس آدمی کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ کتنا مذاق اڑایا ہوگا اس نے میرا، میں اس آدمی کے سامنے کتنی معمولی، کتنی بے وقت لگ رہی ہوں گی۔ پری چلو اٹھو، جاؤ روم میں کچھ دیر بعد آ رہا ہوں۔ آپ مجھے آرڈر نہیں دے سکتے، اس نے اپنے احساس کمتری کو چھپانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ یہ تربیت دی ہے میں نے تمہیں، ایسے بات کرتے ہیں شوہر سے؟ آفتہ بیگم اسے ڈانٹنے لگی تھی۔ ماما بس اور نہیں، انہوں نے انگلی اٹھا دی۔ جو بھی ہوا ہے جیسے بھی ہوا، یہ نکاح ہے کوئی مذاق نہیں، نہ گڈے گڑیا کا کھیل۔ تم اپنی ذمہ داری نبھاؤ گی اور تمہارا شوہر اپنی۔ میں آپ کی طرح اتنا صبر نہیں رکھتی، اس نے سر جھکا کر جواب دیا، مگر آفتہ بیگم کا چہرہ شرمندگی سے جھک گیا تھا، جیسے اوزی نے یہ بات محسوس کر لی ہو۔ پریوش کا زنفر، وہ اس کا پورا نام لے کر بولا۔ میں نے کہا جاؤ اپنے روم میں۔ وہ اس کے قریب آ گیا تھا۔ پری کچھ بولنے والی تھی، مگر اس نے اپنی شہادت کی انگلی اس کے مخملی ہونٹوں پر رکھ دی۔ سب سنوں گا، بہت غور سے سنوں گا، مگر ہمارے روم میں۔ اس نے پیچھے ماں کی طرف دیکھا اور اس کے گال سرخ انگارے ہو گئے تھے۔ آفتہ بیگم نے نظریں دوسری طرف کر لیں۔ وہ اپنی بیٹی کو جانتی تھی، وہ آسانی سے کسی کے کنٹرول میں آنے والی نہیں تھی، مگر اس کا شوہر شاید اسے سنبھال سکتا تھا۔ پہلی بار اسے لگا کہ پری محفوظ ہاتھوں میں گئی ہے۔ وہ ملازمہ کے پیچھے خاموشی سے سر جھکا کر روانہ ہوئی۔ ڈرائنگ روم میں اب صرف ساس اور داماد رہ گئے تھے۔ وہ بہت معصوم ہے، ضدی سی مگر صاف دل کی لڑکی۔ آفتہ بیگم نے دھیمی آواز میں کہا تھا، آپ بے فکر رہیں، آپ کے جگر کے ٹکڑے نے میرا دل 2 سال پہلے دھڑکا دیا تھا۔ یہ سب ایک پلان تھا، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، مگر جتنی نفرت وہ مجھ سے کرتی ہے اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ آپ نے اس کے بابا کو کیسے منایا؟ وہ اپنی حیرت مزید نہیں چھپا سکی تھی۔ آخر تو میں ایک سیاستدانی ہوں اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے انداز کیسے ہوتے ہیں۔ ویسے بھی آپ کا تعلق بھی کہیں نہ کہیں اسے گھرانے سے رہا ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور وہ آہستہ سے سر ہلانے لگی۔ چہرے پر سکون کی ایک لہر پھیل گئی تھی۔ جیتے رہو، ہمیشہ آباد رہو، میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ آئیے میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ ابھی اشارہ کرتے ہوئے کھڑا ہو گیا تھا۔ میرا ڈرائیور باہر کھڑا ہے، میں چلی جاؤں گی، تم تکلف نہ کرو، مجھے خوشی ہوگی، پلیز۔ پھر کبھی صحیح۔ ابھی پری کو دیکھو، میں جانتی ہوں وہ بہت رو رہی ہوگی، اسے سنبھال نہیں لیا تو سمجھو میں خوش ہو گئی۔ اس کی فکر نہ کریں، آپ ابھی چھوڑ دیں، کم از کم آپ کو دروازے تک تو چھوڑ سکتا ہوں۔ چلیں ٹھیک ہے بیٹا۔ وہ اپنی چادر درست کرتے ہوئے داماد کے پیچھے چلنے لگی۔ آپ تو جلدی آ گئے، خیریت؟ سیڑھیوں پر چلتے ہوئے وہ واپس اس کی جانب آیا تھا۔ بیٹے کا نکاح کروا کر آیا ہوں، آنا تو تھا۔ اس نے اپنا بلیک 3 پیس سوٹ کوٹ اتارتے ہوئے کہا۔ دادا آ گئے ہیں؟ اچھا ہوا، وہ بیٹھک میں تھے، اس کی ماں بھی ابھی چلی گئی۔ تمہیں وہ بلا رہے ہیں، برخوردار جاؤ اور اپنا معاملہ خود نپٹاؤ، میں مزید کسی بھی گیم کا حصہ نہیں بننے والا۔ تھینک یو بڈی، یو آر سچ اے گریٹ ڈیڈ۔ آخر میں وہ آنکھ مارنے لگا۔ وہ ایک کھوتے، تم بھی اپنی بات پر قائم رہنا۔ مجھے یہ الیکشن جیتا ہوا چاہیے، شرمندہ مت کرنا۔ کہا تھا نا ہو جائے گا، میں جا رہا ہوں، بڑی یاد آ رہی ہے۔ آخر میں وہ کہا لگا کر ہنسا۔ بے شرم، اپنے باپ کا تو تھوڑا خیال کر لو، تھوڑی سی حیا کر لو۔ مجھے علم نہیں تھا تم اتنے ترسے ہوئے ہو۔ آپ نے دوسری شادی کی ہوتی تو میں آپ سے پوچھ لیتا۔ چل دفعہ ہو جا، میرے لیے تمہاری ماں ہی کافی تھی۔ اوکے جا رہا ہوں، تھینک یو اگین۔ اس نے بغیر پیچھے دیکھے چھٹی سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آواز لگائی تھی۔ یاسر خالد اپنے کمرے کی طرف چلا گیا اور غضنفر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا، وہ سر گھٹنوں میں دیے بیٹھی رو رہی تھی۔ اسلام آباد سے کراچی والوں نے پانی کی ڈیمانڈ کی ہے۔ وہ سر اٹھانے لگی مگر سمجھ نہیں سکی، بڑے بڑے آنسوؤں سے بھری آنکھیں کنفیوز چہرے کے ساتھ سامنے کھڑے مرد کو دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ سو کرتے ہوئے وہ اپنی ناک آستین سے رگڑنے لگی۔ یہی کہ کتنا رونے، کیوں مجھے اپنی ان غزالی پرکشش آنکھوں میں ڈبونا چاہتی ہو؟ وہ اس کے پاس بیٹھنے لگا اور وہ تھوڑا سا کھسک گئی۔ آپ کو مجھ پر ترس آ رہا ہے نا؟ وہ بہت ہمدردی ہو رہی ہے۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ آپ خاموش کیوں ہیں؟ ابھی بولتے ہوئے بھی آپ کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے۔ اس نے ایک لمبی سانس لی۔ میں جو بھی کہوں تمہیں یقین تو آنے والا نہیں ہے۔ یہاں آتے ہوئے تو مجھے ٹھیک لگی تھی، مگر راستے میں تم بگڑ گئی، اور ابھی تمہیں دیکھ کر میں سمجھ نہیں پا رہا کہ تمہیں کیسے ہینڈل کروں۔ تو آپ کا مطلب ہے یہ ہے کہ میں پاگل ہوں؟ میرے موڈ سوئنگز کو لگام ڈالنی چاہیے۔ بلا وہ آنکھیں گھمانے لگی اور وہ ہنس دیا۔ تم واقعی پاگل ہو۔ اس کے رونے میں مزید شدت آ گئی تھی۔ ہاں میں پاگل ہوں، پلیز ایک اور احسان کر دو میرے اوپر، مجھے طلاق دے دو۔ مجھے آپ کو دیکھتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ وہ سچ کہہ رہی تھی، اتنا وہ کبھی نہیں روئی تھی۔ اس کے چہرے کا باسی تو ہمیشہ مسکراہٹ ہی تھا۔ اسے مزید برداشت نہیں ہوا، وہ آگے بڑھا، اس کے دونوں کلائیاں پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ کر سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ صرف ایک بار پھر بولو کہ تم طلاق چاہتی ہو، پھر دیکھنا میں کس حد تک جا سکتا ہوں تمہیں اپنے ساتھ رکھنے کے لیے۔ اس کا سسکنا رک گیا تھا۔ چھوڑ دو میرے بازو کو، دور ہو جائیں۔ وہ اس کی نظروں سے الجھ رہی تھی جو اس سے آر پار ہو رہی تھی۔ کیوں چھوڑوں؟ خیرات میں تو نہیں پکڑا، حق رکھتا ہوں، اور یہ بات تم اپنے سر میں جتنا جلدی بٹھا سکتی ہو بٹھا لو۔
یہی چیز غضنفر خالد مجھے سکون سے نہیں رہنے دیتی۔ وہ بھڑک اٹھی تھی۔ اچھا ابھی ذرا روشنی بھی ڈالوں اس پر، مجھے شرم آ رہی ہے کہ آپ نے میرے بابا کو میرے نکاح کے بدلے ایک بڑا چیک دیا ہے۔ تو مطلب پریوش بیچی گئی ہے اور اسے خریدنے والے آپ ہیں؟ آپ نے ٹھیک کہا کہ اس میں خیرات کہاں سے آ گئی؟ اور کچھ؟ نفرت ہے مجھے سیاستدانوں سے، کیونکہ ڈر لگتا ہے کہ وہ اپنی پوزیشن سنوارنے کے لیے اپنی عورتوں کی بھی نیلامی کر سکتے ہیں، میرے ماموں نے میری ماں کے ساتھ کیا تھا، اور میں اپنی ماں جیسی زندگی گزارنے سے بہتر ہمیشہ اکیلے رہنا پسند کروں گی۔ سمجھ آئی میرے پاگل پن کی یا اور وضاحت چاہیے؟ وہ اپنے دونوں ہاتھ جھٹکانے لگی۔ آئندہ میرے قریب آنے کی کوشش نہ کریں ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ بستر کے دوسری طرف سے اتر گئی۔ پیچھے رہ گیا غضنفر خالد، جسے اپنی بیوی کے خدشات دور کرنے کے مشن پر لگ جانا تھا۔ شام کا کھانا لگ چکا تھا مگر پری ڈائننگ ٹیبل پر نہیں آ رہی تھی، اس لیے اوزی نے بھی اپنا کھانا کمرے میں ہی منگوا لیا تھا۔ وہ صوفے پر دبک کر بیٹھی تھی جبکہ غضنفر لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور تھکے ہوئے انداز میں صوفے کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جائیں۔ یاسر اندر آیا۔ کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی پری اور دوسرے کونے میں بیٹھے غضنفر کو دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ معاملہ گمبھیر ہے۔ پری نے اپنے پاؤں نیچے کیے اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کیوں بھائی، کھانے سے کہ بائیکاٹ کیوں کر دیا تم دونوں نے؟ وہ کمرے کے بیچ کھڑا ہو کر دونوں سے پوچھنے لگا۔ ہم بس کھانے والے تھے، آپ بتائیں خیریت ہے؟ غضنفر نے ہمیشہ کی طرح اپنے پرسکون انداز میں جواب دیا۔ میں بہو سے ملنے آیا تھا مگر لگتا ہے واپس جانے پڑے گا، اس کا موڈ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ ایسی بات نہیں ہے، ابھی آپ ہی کی بات کر رہی تھی مگر پھر سے موڈ سوئنگ ہو گیا۔ اس نے اسے گھورا جیسے پوچھ رہا ہو کہ ایسا کب ہوا۔ جواب میں وہ آنکھ مارنے لگا۔ بے شرم، واہیات، وہ منہ میں بڑبڑائی تھی۔ اچھا یس ڈیڈ، انفیکٹ آپ کی بہو کہہ رہی تھی کہ یہ میرے آنے والے الیکشن کیمپین میں ہیلپ کرے گی اور اس بار برداشت نہیں ہوا اسے۔ سر یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے اس سے بات بھی نہیں کی، فضول بک رہا ہے۔ باقی باتیں بعد میں دیکھ لیں گے، ابھی کھانا کھا لیں۔ تمہارے ماں باپ کیا سوچیں گے کہ ہم نے ان کی بیٹی کو فاقوں پر رکھ چھوڑا ہے؟ سر آپ نے بھی میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، کیا ضرورت ہے یہ شوشہ بنانے کی؟ کون لگاتا ہے ایسے رولز اور ریگولیشنز جو آپ نے لگائے تھے؟ وہ کھڑی ہو گئی تھی کیونکہ اب مزید اپنی زبان کو لگام دینا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے بھی اندازہ ہو گیا، اس لیے میں نے وہ سب ختم کر دیا۔ یونیورسٹی میں اب وہ نکاح والا سسٹم نہیں رہے گا۔ اب اگر کوئی لڑکا لڑکی ساتھ نظر آئے تو ان پر بھاری جرمانہ لگے گا۔ کیا مطلب؟ میری زندگی خراب کرنے کے لیے آپ نے وہ یونی کپل نکاح والا سسٹم ختم کر دیا؟ مجھے شک کیوں ہو رہا ہے کہ آپ اور روزی؟ وہ بات ادھوری چھوڑ گئی تھی۔ ہاں پری، میرا بیٹا تمہارے پیچھے مر رہا تھا، مجھے لگا یہی صحیح موقع ہے کیونکہ ایک باپ ہونے کے ناطے میں کسی بھی اچھی لڑکی کے لیے اپنے بیٹے کو تصور کر سکتا ہوں۔ او مائی گاڈ، اس نے سر پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ اسی بڑے سکون سے صوفے پر پھیل کر بیٹھ گیا مگر نظریں ہنوز اسی پر جمی ہوئی تھی۔ آ جاؤ کھانا کھا لو، اگر لڑنا بھی چاہو تو اس کے لیے بھی انرجی چاہیے ہوتی ہے۔ آ بھی جاؤ پری، کیا چاہتی ہو ہم تم سے محنتیں کریں؟ آپ اپنا منہ بند کریں، میں آپ کے کہنے سے نہیں آ رہی، سر کے کہنے سے آ رہی ہوں۔ وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے بھی میرے ساتھ کچھ غلط کیا۔ یاسر ہلکا سا مسکرایا تھا۔ بیٹا میرے گھر میں کوئی عورت نہیں ہے، اس لیے تمہارے ساس سسر کا کردار بھی مجھے نبھانا پڑے گا۔ جو ہوا اسے بھول جاؤ اور اپنی نئی زندگی شروع کرو۔ تم بہت نڈر اور اسمارٹ لڑکی ہو، مجھے امید ہے تم اس رشتے کو بھی سنبھالو گی، چاہے طریقہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ اگر زندگی میں چاہنے والا مل جائے تو اس کی ناقدری نہیں کرتے، انجوائے کرو۔ اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگا کر جانے لگا۔ پری سوچوں میں گم کھانا کھانے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے بریانی کی 2 پلیٹیں خالی کر گئی۔ اوزی خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا اور اس منظر سے اپنے دل کی دھڑکنیں مزید تیز ہوتے محسوس کر رہا تھا۔ جس کی چاہت اس نے ہمیشہ دل میں چھپا کر رکھی تھی وہ آج اس کے سامنے بیٹھی تھی، اس کے نام پر۔ چہرے پر آنے والی مسکراہٹ صرف بڑی نہیں بلکہ غیر معمولی بھی تھی۔ وہ صوفے پر سوئی ہوئی تھی۔ آدھی رات تک وہ بیچارہ اس کی چوکیداری کرتا رہا کہ کہیں یہ نیند میں لڑک کر گر نہ جائے، مگر جیسے ہی گھڑی نے سوئی نے 2 بجنے کا اعلان کیا، اس سے بھی مزید رہا نہ گیا۔ وہ آہستگی سے اسے اٹھا کر بیڈ پر لیٹانے لگا، کمبل ٹھیک کر کے خود بھی دوسری طرف آ کر لیٹ گیا تھا۔ صبح 11 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی تھی۔ آنکھیں کھلتے ہی اس کی نظریں اس مہتابی کومل چہرے پر جا ٹھہریں جو اس کے بالکل قریب بند آنکھوں کے ساتھ ویسے ہی پڑی تھی جیسے وہ رات کو اسے لٹا کر آیا تھا۔ اس نے اس کی زنک رنگ کی زلفیں آہستہ سے اس کے چہرے سے ہٹائیں اور یوں ہی نظروں سے اس کا طواف کرنے لگا، لیکن وہ نظریں عام بھی نہیں تھیں، تپش تھا، اتنی کمال کی تھی کہ وہ سوتے ہوئے بھی کسمسانے پر مجبور ہو گئی۔ ہلکی سی وہ آنکھوں نے جو دیکھا وہ یقین دہانی کے لیے مزید اس کو پورا کھولنے لگی، اور پھر جیسے کرنٹ لگا، وہ لڑکتے ہوئے دور ہونے کی کوششوں میں تقریباً گرنے والی تھی، اگر وہ ہاتھ کا شکنجہ اس کے اوپر بناتے ہوئے روک نہیں دیتا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ ابھی گر جاتی تو؟ اس کے بالکل قریب تھا، اس کی سانسوں کی گرمائش اس کے چہرے تک محسوس ہو رہی تھی۔ تو گر جاتی، مرتی تو نہیں؟ دور ہو جائے مجھ سے، اور میں صوفے پر سوئی تھی، یہاں کیسے آ گئی؟ ایک نیا غم جیسے ابھی وہ سر سے پکڑ گئی تھی۔ 1 منٹ، آپ مجھے یہاں لے کر آئیں؟ آپ میری نیند کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں؟ شرم نہیں آتی آپ کو؟ وہ غلط الزام لگائے گئی تھی جسے شاید اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ اگر میں نے فائدہ اٹھا بھی لیا تو مجھے نہ دینا، غلط کہہ سکتی ہیں مجھے، نہ دنیا غلط کہہ سکتی ہے اور نہ شریعت۔ حلال نکاح کا بندھن ہے ہمارے بیچ، زبان کم اور دماغ تھوڑا زیادہ استعمال کرنا سیکھو۔
دور ہٹیں اسی۔ اس نے اس کے بازو پر زور ڈالا تھا جس پر وہ اسے نیچے گرنے سے بچا کیا تھا، مگر ابھی بھی اس کے گرد حصار بنائے پڑا تھا۔ اٹھو، فریش ہو جاؤ، تمہارا پیپر ہے آج، میں تمہیں پک کر لوں گا۔ وہ اپنے اوپر سے کمبل ہٹانے لگا اور اس سے بھی تھوڑا فاصلے پر ہو گیا۔ بڑا فکر ہے آپ کو؟ کیا لکھوں گی میں پیپر میں؟ کل کی ہونے والی فلم کو ایک ایک لفظ تو پڑھا نہیں ہے، یہ بھی نہیں یاد کہ کس چیز کا پیپر ہے۔ کوئی بات نہیں، اگلے سال دے دو گی یا پھر امپروومنٹ ایگزامس میں اپلائی کر لو گی۔ یہ بندہ جھگڑتا کیوں نہیں میرے ساتھ؟ غصہ بھی نہیں آتا مجھ پر؟ ماما تو صحیح بات پر بھی پاپا سے مار کھاتی تھی اور میں تو ہر وقت فضول بکتی رہتی ہوں۔ او ہیلو بیگم صاحبہ، اس دنیا میں ہو یا پھر کوئی منتر میرے اوپر کر رہی ہو؟ کر بھی سکتی ہو کیونکہ تمہاری جان مجھ سے چھوٹنے والی نہیں ہے، مجھے ایک امپورٹنٹ میٹنگ کے لیے جانا ہے۔ وزٹ ہو گئی؟ تو دفعہ ہو جائیں نا، مجھے کیوں بتا رہی ہیں؟ وہ بیڈ گراؤنڈ سے لگ گئی تھی۔ بہت لمبی زبان ہے تمہاری، اس نے نام سر ہلائی۔ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ تنزیہ زہر خند مسکان، پوری مسلمان بن جاؤ، یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ شوہر کی خدمت کرو۔ چلو اٹھو، میرے کپڑے نکالو۔ وہ اس سے کمبل کھینچنے لگا۔ واہ جی شوہر مادام، وہ فریش لگی تھی اس کو کل کی بنسبت۔ پری، مجھے دیر ہو رہی ہے، کل تک خود کریں تو آج بھی کریں اپنے کام۔ کل تک تم نہیں تھی، آج ہو، چلو ابھی بیویوں کی طرح بھی شوہر کی بات مانو۔ میں نہیں مانوں گی آپ کی کوئی بھی بات۔ نہیں مانو گی؟ دھمکی۔ جانتے ہیں اگر میں قتل کروں گی کبھی تو وہ مقتول آپ بنیں گے۔ نہ کرو بیگم صاحبہ، بیوہ ہو جاؤ گی، اور میرے دادا کو تم جانتی نہیں، وہ عورتوں کی دوسری شادی کے حق میں تو بالکل بھی نہیں ہے۔ تمہاری یہ سنہری زلفیں میرے نام پر سفید ہو جائیں گی۔ وہ اس بار کچھ بولی نہیں۔ میرے کپڑے نکالو پلیز۔ اس کے چوڑے پشت کو دیکھ کر اور ریکویسٹڈ لہجے کو سننے کے بعد وہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ کپڑے نکال لیے جائیں یا نہیں، اور پھر وہ اٹھنے لگی۔ قدم وارڈروب کی طرف بڑھے، بہت سارے شلوار قمیض، ہر رنگ کے کوٹ اور خاندانی چادر جس کو یونی میں اکثر پہنتے ہوئے دیکھا جاتا تھا، تہ میں سلیقے سے آرگنائز تھے۔ وہ ایک بلیک کلر کی شلوار قمیض کے ساتھ ایک براؤن چادر نکالنے لگی، میچنگ کف لنکس اٹھاتے ہوئے واپس روم میں آ کر اس کو بیڈ پر رکھنے لگی۔ وہ باہر نکلا تھا۔ کچھ دیر بعد فریش ہوتے ہوئے بات گاؤن پہنے اس نے بالوں کو ڈرائی کیا تھا۔ سنگھار میں اس کی آئینے سے بیڈ پر پڑے نکالے ہوئے کپڑوں کو دیکھا، پھر بغیر کوئی سوال کیے وہ واپس اندر گیا تھا۔ پری کو لگا تھا کہ وہ سوال کرے گا، مگر نہیں، وہ اس کے چنے کپڑوں کو پرفیکٹ سمجھ رہا تھا۔ نہ سوال نہ انکار، تو کیا وہ اس کے لیے واقعی خاص تھی؟ سوال آیا تھا۔ وہ سچ میں ٹوٹی ہوئی مضبوط مگر مشکل سے یقین کرنے والی لڑکی تھی۔ رانا جان کہاں ہیں آپ؟ ایک لڑکی چست جینز اور شرٹ میں بالوں کو اسٹریٹ کرتے ہوئے، ڈارک میک اپ سے آراستہ چہرے کے ساتھ، آنکھوں میں غصہ لیے پورے گھر میں چینک رہی تھی۔ بڑے صاحب اپنی اسٹڈی میں ہیں۔ ایک میڈ معلومات دے کر چلی گئی۔ راستہ اسے معلوم تھا۔ وہ ٹک ٹک اپنی ہیل سے نکالتی ہوئی وہاں پہنچی تھی جہاں ایک عمر رسیدہ آدمی اخبار پڑھ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھنے لگا۔ علیزے، میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے تمہارا یہ لباس مناسب نہیں ہے، آپ بعد میں لیکچر دیجیے۔ اس کے گھٹنوں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ جانتے ہیں اسی نے کسی لڑکی سے نکاح کیا ہے، اس کے منگیتر تو میں ہوں۔ وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے نانا جان؟ وہ یونیورسٹی کی کچھ پالیسیوں کی وجہ سے نکاح کر چکا ہے، اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اصل شادی تو وہ تم سے ہی کرے گا، تم میری خاندانی بہو بنو گی۔ تو پھر اس لڑکی کو نکالتے کیوں نہیں؟ اس نے بس اگر مجبوری میں نکاح کیا تو ابھی وہ مجبوری ختم ہو گئی ہے، مجھے اس کا نام بھی کسی لڑکی کے ساتھ منظور نہیں۔ علیزے میری بچی، میں نے کہا نا غضنفر کی بیوی تم بنو گی۔ کیا تمہیں میری زبان پر ذرا برابر بھی یقین نہیں ہے؟ مجھے صرف آپ پر یقین ہے۔ آئی لو یو سو مچ۔ اس کے گھٹنوں پر سر رکھ گئی تھی۔ گھر میں ملازمہ کے ساتھ چلتی ہوئی پری نے یہ ساری گفتگو سن لی تھی۔ گلے میں ایک گلٹی سی ابھر گئی تھی۔ غضنفر کی بیوی تم بنو گی، میری خاندانی بہو تم بنو گی، اصل شادی تو وہ تم سے کرے گا۔ اس نے نکاح کسی پالیسی کی وجہ سے کیا ہے، اس کا سیاسی دادا سے جائیداد یا خاندان سے آگ کرنے کی دھمکی دے گا، اور غضنفر خالد پریوش کو طلاق دے کر طلاق یافتہ کے نام کا تحفہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے نام کر دے گا۔ پریوش تو غضنفر خالد کی زندگی میں کہیں تھی بھی نہیں، وہ تو کسی اور کی جگہ پر لائی گئی تھی۔ میرے گھر پر قدم مت رکھنا، چاہے تم جیو یا مرو۔ اس کے باپ نے کہا تھا کہ اس نکاح کو مضبوط بنانے کے علاوہ پریوش کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ دماغ میں شور ہی شور تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے اپنے روم میں جانے والی تھی، مگر راستے میں وہی اسے آتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ ہاں، وہ وہی تھا جو اس کا شوہر کہلاتا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اس کے قریب ہو گیا، آنکھوں میں جمع آنسوں نے اسے پوچھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ وہ مزید کچھ بول نہیں پائی اور وہ سمجھ نہیں پایا، مگر پیچھے کھڑی ملازمہ نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ آسمان پر ننھے تارے کچھ زیادہ روشن لگ رہے تھے، جیسے ہر ایک اپنی چمک سے رات کی خاموشی کو معنی دے رہا ہو۔ ہوا میں ہلکی سے خنکی تھی اور شہر کی دور کی آوازیں اور اس خاموشی کو اور گہرا کر رہی تھی۔ وہ ایک کل روایتی سے ریسٹورانٹ میں اترے تھے۔ لکڑی کے تخت، ان پر بچھی دبیز چادریں اور ایک طرف رکھے ملائم تکیے، سب کچھ کسی پرانی کہانی کا حصہ لگ رہا تھا۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے، مگر درمیان میں صرف فاصلہ نہیں، بہت سے انکہے سوال بھی تھے۔ ایک اسٹرانگ چائے اور ایک آئس کریم پائنیپل فلیور۔ ویٹر نے آرڈر نوٹ کیا اور چلا گیا۔ آپ کو میرے فلیور کا کس نے بتایا؟ پریوش نے چونک کر اسے دیکھا۔ خواب آیا تھا مجھے۔ ویری فنی۔ نو اٹس ناٹ فنی۔ محبت میں الہام ہوتے ہیں۔ وہ اس کی طرف دیکھتی رہی جیسے پرکھ رہی ہو کہ وہ مذاق کر رہا ہے یا سچ بول رہا ہے۔
آئی ایم شور یہ الہام تو نہیں ہو سکتا۔ اس نے جواب نہیں دیا، بس نظریں کچھ لمحوں کے لیے اس کے چہرے پر ٹھہرا دی۔ اوزی وہ جیسے کسی دور خیال سے واپس آیا ہو۔ اس نے آسمان کی طرف اٹھی ہوئی نظریں ہٹا کر اس کے چہرے پر واپس مرکوز کر دیں۔ کہ آپ علیزہ سے دوسری شادی کر لیں گے اگر آپ کے دادا نے آپ کو مجبور کیا؟ چند لمحے خاموشی کی گزرے، وہ ہوا جیسے رک سی گئی تھی۔ میں ایک بہت اچھا مینیپولیٹر ہوں، وہ دھیرے سے بولا تھا، اور مجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ تمہاری ہر بات مانتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر کسی کو یہ سہولت دستیاب ہے۔ پریوش کی انگلیاں میں اس کے کنارے پر بے اختیار بے چینی سے حرکت کرنے لگی۔ آپ نے کہا تھا 2 سالوں سے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، مگر کیوں؟ مجھ میں ایسا کیا ہے؟ اور اتنی دیر کیوں لگا دی بتانے میں؟ اس نے گہری سانس لی، تو ابھی بتانے کا بھی تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس کی آواز میں ہلکی سی تھکن تھی۔ تم نے ابھی کون سا مجھے اپنے دل میں جگہ دی ہے؟ دادا جان کے کہنے پر نہیں، پر اگر تم چاہو تو میں تمہیں آزاد کر سکتا ہوں۔ نہیں، اس کی آواز اچانک بلند ہوئی، پھر لڑکھڑا گئی۔ میں نے ایسا کب کہا ہے؟ تم تو یہی ڈیمانڈ کر رہی تھی، طلاق چاہیے تھا تمہیں، تو اب کیا مسئلہ ہے؟ تو پہلے دیتے نا جب میں کہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اب کیوں قیامت میرے سر پر ڈال رہے ہو؟ اور پوچھ بھی مجھ سے رہے ہیں؟ وہ رو پڑی تھی، چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا جیسے خود کو دنیا سے چھپا رہی ہو، وہی دنیا جو اس آدمی کی آنکھوں میں اسے دیکھنے لگی تھی۔ ابھی کیوں اپنی ان آنکھوں پر ظلم کر رہی ہو؟ ویسے بھی میرا چھونا تمہیں برداشت نہیں، میرا ساتھ تمہیں نہیں چاہیے۔ پھر کیا بدلا ہے پریوش؟ تمہارا لہجہ، تمہارا رویہ، تمہارا انداز، سب کچھ تو ویسا ہی ہے۔ میرا دل بدل گیا ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ وہ ویسا نہیں رہا غضنفر خالد۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھیں۔ وہ کیوں دکھائی نہیں دیتا؟ ہاں، آپ مرد اندھے کیوں بن جاتے ہیں یہاں پر؟ وہ انجان بن گیا تھا۔ میں نہیں سمجھ رہا، کھل کر بولو۔ کیا بولوں؟ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، مگر میں سننا چاہتا ہوں۔ اس کی آواز میں پہلی بار ضد تھی۔ ڈھونڈ کر لاؤ، حرف حرف جوڑو وہ احساسات جو تمہارے دل کو بدلنے پر قابض ہوئے ہیں۔ میں وہی تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ وہ اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر ہلکی سی ہنسی آئی۔ میں آپ کے الٹے پسلی سے پیدا ہوئے اپنے آدم، مجھے اگر سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے یا سیدھا بولنے کی تو میں ٹوٹ جاؤں گی یا بولنا بھول جاؤں گی۔ وہ بدلے میں مسکرا دیا، ایک نرم بے ساختہ مسکراہٹ جیسے وہ سمجھ گیا تھا۔ میں نہیں جانتا تم سے محبت کی ہوئی، مگر تم بہت خاص ہو، میرے لیے مقدس امانتوں کی طرح، صبح کے چمکتے ستارے کی طرح، آسمان کے قوس قزح کی طرح، اور میرے دل کی طرح جو صرف تمہارے لیے دھڑکا تھا۔ اس کے الفاظ جیسے اس کے دل کی کتلے پٹ گئے تھے۔ وہ اچانک اس کے قریب آئی اور اس کے گلے لگ گئی۔ میری زندگی میں آنے والے آپ پہلے اور آخری مرد ہیں۔ آواز بہت دھیمی تھی۔ بتا رہی ہو، دل دے رہی ہوں، سنبھال کر رکھیے گا۔ اس نے اس کے بالوں پر ہاتھ رکھا، آہستہ سے۔ میری محبت کا خلاف تمہارے دل کی حفاظت کرے گا، ہر دھوپ سے۔ اوپر آسمان میں ایک چمکتا ہوا ستارہ شرماتے ہوئے بادلوں کی آغوش میں چھپ گیا تھا، اور شاید اسی لمحے 2 دل بھی ایک دوسرے میں چھپ گئے تھے۔ ایک نئی داستان شروع ہوئی تھی، غضنفر اور اس کی پریوش جانا کی محبت کی۔ ایک ایسی داستان جو حادثہ نہیں تھی، بلکہ آزمائشوں، ضدوں، خاموشیوں اور بے نام جذبات کی آہستہ آہستہ جلتی ہوئی روشنی سے بنی تھی۔ وہ محبت جو پہلے انکار بنی، پھر کشمکش، پھر ایک ایسا اعتراف جسے لفظوں کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ یقیناً کچھ انجام بہت خوبصورت ہوتے ہیں، مگر ان کی خوبصورتی اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ آسان ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ ٹوٹنے کے بعد بھی جڑ جانے کا ہنر سیکھ لیتے ہیں۔ یہ کہانی بھی ویسے ہی تھی، جہاں رشتے نام سے نہیں نبھانے سے بنتے ہیں، جہاں ضدیں ہار کر وفا میں بدل جاتی ہیں، اور جہاں ایک دوسرے کو کھونے کا خوف ایک دوسرے کو تھام لینے کی وجہ بن جاتا ہے۔ غضنفر جو ہر چیز کو اپنی مرضی سے موڑ لینے کا عادی تھا، آخرکار ایک دل کے سامنے ٹھہر گیا، اور پریوش جو خود کو مضبوط سمجھتی تھی، پہلی بار کسی کے لیے کمزور ہونا سیکھ گئی۔ وقت نے ان دونوں کو بہت کچھ سکھایا تھا، کہ محبت مانگی نہیں جاتی، کمائی جاتی ہے، کہ تعلق صرف لفظوں سے نہیں عمل سے ثابت ہوتے ہیں، اور یہ بھی کہ ہر طاقتور انسان کے اندر کہیں نہ کہیں ایک نرم گوشہ ضرور ہوتا ہے، بس اسے دیکھنے کے لیے صحیح نظر چاہیے ہوتی ہے۔ یہ انجام نہیں تھا، بلکہ ایک آغاز تھا، ایک ایسا آغاز جہاں نہ سیاست کی چالیں غالب آئیں، نہ ماضی کے سائے، بلکہ 2 لوگوں کا یقین جیت گیا تھا۔ کیونکہ آخر میں ہر کہانی کو ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے، یا تو وہ حالات کے آگے جھک جائے یا پھر محبت کو جیتنے دے، اور اس کہانی نے محبت کو جیتنے دیا۔